بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول عمران کی موت۔ مصنف ہے مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا پہلا حصہ۔ میامی بیچ کی رنگنیاں اس وقت اپنے پورے عروج پر تھی۔ 14ویں رات کی دل فریب اور ٹھنڈی چاندنی میں ساحل سمندر پر دور دور تک پھیلے ہوئے جوڑے پوری آزادی سے اس رومانی فضا کا لطف اٹھانے میں مصروف تھے۔ 14ویں رات کو واقعی میامی بیچ پر بے پناہ رش ہوتا تھا۔ ساحل سمندر سے تھوڑی دور ایک خوبصورت جوڑا سرگوشیوں میں مصروف تھا کہ اچانک نوجوان کے ہاتھ پر بندھی ہوئی گھڑی میں سے ہلکی ہلکی ٹوں ٹوں کی آواز ابھری، اور نوجوان یہ آواز سنتے ہی یوں چونک پڑا جیسے خوبصورت خواب دیکھتے ہوئے کسی کو زبردستی جھنجھوڑ کر جگا دیا جائے۔ اس نے بڑی پھرتی سے گھڑی کے وینڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دبا دیا اور گھڑی میں نکلنے والی ٹوں ٹوں کی ہلکی سی آواز نکلنی بند ہو گئی۔ اس مرتبہ گھڑی کے ڈائل پر 12 کا ہنسا مسلسل جلنے بجھنے لگا۔ "کیا ہوا ڈارلنگ؟" اس نوجوان کی ساتھی لڑکی نے پوچھا۔ "کچھ نہیں، مجھے فوراً جانا ہے"، نوجوان نے اٹھ کر قریب موجود کپڑے پہنے اور سرد لہجے میں جواب دیا۔ "مگر"، نوجوان لڑکی نے کوہنیوں کے بل اٹھتے ہوئے کہا۔ "ڈیوٹی از ڈیوٹی ڈارلنگ"، نوجوان نے قدرے سخت لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا جدھر کاروں کی پارکنگ شیڈ تھا۔ "ارے سنو تو، میری بات تو سنو"، لڑکی نے چیختے ہوئے کہا، مگر نوجوان اس طرح تیزی سے آگے بڑھتا گیا جیسے وہ کانوں سے بہرا ہو گیا ہو۔ اس نے مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار میں بیٹھا تیزی سے شہر کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اس نوجوان کا نام راشیل تھا، صحت مند اور سڈول جسم کا مالک۔ راشیل قاتلوں کی بین الاقوامی تنظیم ماسٹر کلرز کا اہم رکن تھا۔ ماسٹر کلرز اپنی نوعیت کی ایک انوکھی تنظیم تھی۔ یہ تنظیم صرف 4 افراد پر مشتمل تھی، مگر اس کے کارناموں کی دھوم پوری دنیا میں تھی۔ اس تنظیم کا کام بھاری معاوضہ لے کر اہم شخصیتوں کو قتل کرنا تھا۔ حکومتیں، بین الاقوامی تنظیمیں یا کوئی بھی شخص مقرر معاوضہ ادا کر کے اس تنظیم کی خدمات حاصل کر سکتا تھا، اور معاوضہ حاصل کرنے کے بعد دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود کسی بھی شخص کو، چاہے وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، تنظیم کے ممبران قتل کرنے کا بیڑا اٹھاتے، اور آج تک اس تنظیم کو ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑا تھا۔ اس تنظیم کے ہاتھوں بے شمار افراد قتل ہوئے تھے، جن میں حکومتوں کے سربراہ سے لے کر عام تاجر تک شامل تھے۔ راشیل سمیت تنظیم کے چاروں ممبر اپنے اپنے انداز میں قتل کرنے میں اس قدر مہارت رکھتے تھے کہ ان کا شکار کسی بھی صورت میں ان کے ہاتھوں سے بچ نہ سکتا تھا۔ تنظیم کا ہیڈ کوارٹر ایکریما کے دارالحکومت ناراک میں تھا، اور یہ چاروں قاتل کام ختم کر کے یہیں اکٹھے ہوتے۔ کام حاصل کرنے کا کام صرف ایک ممبر البرٹ کا ذمہ تھا، جس کا بزنس بظاہر امپورٹ ایکسپورٹ تھا۔ البرٹ کام حاصل کرنے کے بعد باقی تینوں ممبرز کو ہیڈ کوارٹر میں کال کر لیتا، اور پھر مطلوبہ شکار کے متعلق تفصیلات تمام ممبرز کو بتا دی جاتی تھی، اور وہ چاروں اپنے شکار کے خاتمے کے لیے اپنے اپنے طور پر نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تفصیلات وصول کرنے کے بعد ان کا آپس میں رابطہ ختم ہو جاتا، اور جب ان کا کام پورا ہو جاتا تو وہ چاروں ہیڈ کوارٹر واپس پہنچ جاتے۔ ٹارگٹ ان چاروں میں سے کسی کے ہاتھوں بھی شکار ہو سکتا تھا، اور جیسے ہی کام مکمل ہو جاتا باقی ممبرز بھی اپنے اپنے پلان چھوڑ کر واپس آ جاتے۔ معاوضے کا 3/4 حصہ پہلے تقسیم کر لیا جاتا، جبکہ 1/4 حصہ اس ممبر کو ملتا جس کے ہاتھوں شکار انجام کو پہنچتا تھا۔ راشیل کار چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اس بار نہ جانے اس کے ہاتھوں مرنے والا کون ہے۔ مخصوص کال ملتے ہی وہ سمجھ گیا کہ البرٹ نے اپنا کام حاصل کر لیا ہے، اور وہ اب ان کے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ان چاروں کا اصول تھا کہ وہ کام ملتے ہی اپنے تمام پروگرام یکلخت چھوڑ کر کام کو سر انجام دینے کے لیے نکل کھڑے ہوتے تھے۔ اس معاملے میں معمولی سی توقف بھی ان کی تنظیم کے اصول کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مخصوص کال ملتے ہی راشیل میامی بیچ سے یوں نکل کھڑا ہوا جیسے وہ گوشت پوست کے انسان کے بجائے کہ روبوٹ ہو جس کا کام ہی حکم کی تعمیل ہو۔ تھوڑی دیر بعد راشیل کی کار شہر کے سب سے بڑی سڑک پر پہنچ گئی۔ اس علاقے میں رات کو بھی دن کا سا ماں ہوتا تھا۔ تمام رات سڑکوں پر چہل پہل رہتی، اور اس سڑک پر واقع بے شمار نائٹ کلب اور ریسٹورنٹ ساری رات تفریح کرنے والوں سے کچا کچ بھرا رہتے تھے۔ راشیل نے بلو مون نائٹ کلب کی پارکنگ میں کار روکی، اور وہ بڑے اطمینان سے باہر نکل آیا۔ اس نے کار لاک کی اور پھر نائٹ کلب کے مین گیٹ کی طرف چل پڑا۔
کلب کے مین گیٹ کے سامنے ایک طویل برآمدہ تھا۔ راشیل مین گیٹ میں داخل ہونے کے بجائے برآمدے میں دائیں طرف بڑھتا چلا گیا۔ برآمدے کے آخر میں ایک دروازے پر وہ رک گیا۔ دروازے پر اسپیشل کارٹ روم کا چھوٹا سا بورڈ لٹک رہا تھا۔ یہ اسپیشل کارٹ روم ہی دراصل ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ بلیو مون نائٹ کلب کی مالکہ مادام برتھا ماسٹر کلرز کی رکن تھی، اور بظاہر موٹی بھدی اور عقل سے پیدل نظر آنے والی مادام برتھا انتہائی خوفناک قاتلہ تھی۔ وہ انتہائی ٹھنڈے مزاج کی عورت تھی اور قتل کرنے کے لیے ایسی خوبصورت پلاننگ کرتی تھی کہ شکار قتل ہونے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ مادام برتھا کا ریکارڈ بے حد شاندار تھا، اور اس کے ہاتھوں اب تک بے شمار اہم شخصیتیں قتل ہو چکی تھیں۔ راشیل نے جیسے اسپیشل کارٹ روم کے دروازے کو دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان میں ایک کافی بڑی میز موجود تھی، جس کے گرد 4 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میز پر مختلف قسم کے قیمتی تاشوں کی گڈیاں بڑے قرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا۔ دروازے کے اندر کی طرف ایک مخصوص قسم کا لاک تھا۔ اس لاک کو لگانے کے بعد دروازہ بغیر اس لاک کو کھولے کسی طرح بھی نہیں کھل سکتا تھا۔ مادام برتھا عام طور پر اس کارٹ روم کو استعمال میں نہ لاتی، مگر جب انتہائی اہم شخصیات تاش کھیلنے اکٹھے ہوتے تو اس کمرے کو استعمال میں لایا جاتا تھا، یا پھر ماسٹر کلرز میٹنگ کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ راشیل جیسے ہی اندر داخل ہوا، اسے سامنے میز کے پیچھے مادام برتھا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے تھے اور وہ بڑے انہماک سے انہیں میز پر رکھ کر سنگل رمی گیم کھیلنے میں مصروف تھی۔ مادام برتھا نے ایک نظر راشیل پر ڈالی اور پھر اپنے کھیل میں مصروف ہو گئی۔ راشیل نے ایک کرسی کھینچی اور بڑے مطمئن انداز میں اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے بھی تاش کی ایک گڈی اٹھائی اور پتوں سے کھیلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک دیونما حبشی اندر داخل ہوا۔ یہ جوانہ تھا، ماسٹر کلرز کا تیسرا رکن۔ دیو جیسے قد کے ساتھ پہاڑ جیسا جسم، اور جسم میں قوت جیسے ٹھوس ٹھوس کر قدرت نے بھر دی تھی۔ بڑے بڑے ہاتھ پیروں والا جوانہ بے پناہ طاقتور تھا۔ اس کا ایک تھپڑ جنگلی ہاتھی کی گردن توڑ سکتا تھا۔ انتہائی وحشی، ظالم اور شفاق فطرت آدمی تھا۔ قتل اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ راشیل جانتا تھا کہ ماسٹر کلرز کے پاس جب کام نہ ہوتا تھا تب بھی جوانہ قتل کرنے سے باز نہ آتا تھا۔ اسے انسانی خون بہا کر اور لوگوں کو تڑپتا دیکھ کر دلی مسرت ہوتی۔ انتہائی ہٹ چٹ اور وحشی تھا، ذرا ذرا سی بات پر اشتعال میں آ جاتا تھا اور بعض اوقات تفریحاً بھی لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ وہ زیادہ لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کا عادی بھی نہیں تھا، بلکہ براہ راست ہی شکار پر جھپٹ پڑتا تھا۔ ہیلو پارٹنرز، جوانہ نے سفید دانتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو، راشیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جبکہ مادام برتھا خاموش بیٹھی رہیں۔ جوانہ نے بھی کرسی سنبھال لی۔ کیا حال ہے جوانہ، کیسا جا رہا ہے تمہارا کام؟ راشیل نے پوچھا۔ مزہ نہیں آ رہا، کوئی اچھا شکاری نہیں ملا۔ میں اپنے طور پر بڑے محتاط انداز میں شکار کو تھپڑ مارتا ہوں تاکہ کچھ دیر تڑپتا رہے، مگر اب چڑیا کے بچے پیدا ہوتے ہیں کہ ہلکا سا تھپڑ کھاتے ہی بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو جاتے ہیں اور طبیعت جل کر رہ جاتی ہے، جوانہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ راشیل کوئی جواب دیتا، دروازہ ایک بار پھر کھلا اور البرٹ ہاتھ میں بیگ اٹھائے اندر داخل ہوا۔ البرٹ ایک عام جسامت کا ادھیڑ عمر آدمی تھا اور اپنے لباس اور چال ڈھال سے ایک عام کاروباری لگتا تھا، مگر راشیل جانتا تھا کہ اس کا ذہن مکاری اور عیاری میں یکتا ہے۔ وہ آتش اسلحے کے استعمال کا ماہر تھا، اور خاص طور پر ڈائنامک فائٹنگ میں اس کا جواب نہیں تھا۔ اس نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ایک لیبارٹری بنائی ہوئی تھی، جہاں وہ عجیب و غریب ساخت کے بم اور اسی قسم کے دیگر چیزیں بنانے کے تجربے کرتا رہتا تھا۔ عام لوگ اسے کاروبار کا جادوگر کہتے تھے۔ ایسے شعبے دکھاتا تھا جیسے لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ یہ ماسٹر کلرز کا چوتھا رکن تھا، اور کام حاصل کرنے اور معاوضہ وصول کرنے کا کام بھی اس کے ذمے تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازے کو مخصوص لاک لگا دیا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا مادام برتھا کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے آتے ہی مادام برتھا نے بھی ہاتھ میں پکڑے ہوئے تاش ایک طرف پھینک دیے اور چوکنی ہو کر بیٹھ گئیں۔ راشیل اور جوانہ بھی اشتیاق بھری نظروں سے البرٹ کو دیکھ رہے تھے۔ دوستوں، میں نے ایک انتہائی آسان کام انتہائی بھاری معاوضے پر حاصل کر لیا ہے، البرٹ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ انتہائی آسان کام؟ کیا مطلب تمہارا؟ راشیل نے پوچھا۔ ملک پاک ایشیا کے متعلق تو آپ نے سنا ہوگا۔ براعظم ایشیا کا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ مغربی دنیا کے نقطۂ نظر سے اسے اب پسماندہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں ایک احمق اور مسخرہ سا نوجوان رہتا ہے
جس کا نام علی عمران ہے۔ اس بار وہ ہمارا شکار ہے، البرٹ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ احمق اور مسخرہ سا نوجوان، مگر کیا وہ اتنی اہم شخصیت ہے کہ اسے ماسٹر کلرز کے ذریعے ختم کرانا ضروری سمجھا گیا ہے؟ مدام برتا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی اہم شخصیت ہے یا نہیں، ہمیں تو اپنے معاوضے سے مطلب ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس احمق نوجوان کے قتل کے لیے ہمیں $80 لاکھ کی پیشکش ہوئی ہے۔ البرٹ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اسے اپنے اس کارنامے پر فخر ہو کہ اس نے ایک عام آدمی کے قتل کے لیے انتہائی زیادہ معاوضہ حاصل کیا ہے۔ $80 لاکھ! اتنی بڑی رقم! یہ سب سنتے ہی سارے ممبرز ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے، ان کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ مگر اتنا بڑا معاوضہ تو عام طور پر کسی ملک کے سربراہ کے لیے ہی دیا جاتا ہے، راشیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو پارٹی عمران کو قتل کرانا چاہتی ہے وہ اس سے بے حد خوفزدہ ہے۔ اس کی نظروں میں یہ شخص ناقابل تسخیر ہے، اس لیے اس کے شروع سے ہی اتنے بھاری معاوضے کی پیشکش کی ہے تاکہ ہم اس کام کو ہاتھ میں لینے سے انکار نہ کریں۔ البرٹ نے جواب دیا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ آسان شکار ثابت نہ ہوگا؟ مدام برتا نے جواب دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں مدام، ماسٹر کلرز کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ماسٹر کلرز کا ریکارڈ شاندار ہے، اس نے ایسے لوگوں کو قتل کیا ہے جن کے قتل کا کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر یہ تو ایک عام سا آدمی ہے، البرٹ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم تفصیل بتاؤ، راشیل نے کہا، اور البرٹ نے جھک کر بیگ کھولا اور اس میں سے 3 تصویریں نکال کر ایک تصویر ان تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ ہمارے شکار کی تصویر ہے، اس کا نام علی عمران ہے، پاکیشیا کے دارالحکومت میں رہتا ہے، پتہ کنگ روڈ فلیٹ نمبر 200 ہے۔ فلیٹ میں ایک باورچی کے ساتھ رہتا ہے، غیر شادی شدہ ہے، بظاہر احمق اور مسخرہ سا نوجوان ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ کبھی کبھی اس ملک کے سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتا ہے، اس ملک کے انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ فیاض کا دوست ہے۔ اس کا باپ انٹیلیجنس کا ڈائریکٹر جنرل ہے، مگر اس کا احمقانہ حرکتوں کی وجہ سے اس نے اسے گھر سے نکالا ہوا ہے۔ کام دینے والی پارٹی کے متعلق یہ انتہائی سنگ دل اور شفاق آدمی ہے، انتہائی عیارانہ ذہن کا مالک ہے۔ بظاہر اس کی حرکتیں احمقانہ لگتی ہیں، مگر جب ان کے نتائج سامنے آتے ہیں تو ان کا نتیجہ بے حد خوفناک ہوتا ہے۔ ہمیں اس آدمی کو قتل کرنا ہے، البرٹ نے اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں البرٹ کی تقریر سننے کے دوران تصویر کو غور سے دیکھتے رہے۔ یہ ایک ہی تصویر کی 3 کاپیاں ہیں۔ تصویر میں ایک خوبصورت سا نوجوان مختلف رنگوں کا بڑا بے ڈھابہ سا لباس پہنے کسی ہوٹل کے مین گیٹ سے نکل رہا تھا، چہرے پر حماقت جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ تصویر میں وہ قطعاً ایک بے زر اور احمق سا نوجوان نظر آتا تھا۔ کیا اس پارٹی نے بتایا ہے کہ وہ اتنا بھاری معاوضہ اس عام سے نوجوان کو قتل کے لیے کیوں دے رہی ہے؟ مدام برتا نے پوچھا۔ میں نے معلوم کیا تھا مدام، یہ پارٹی مجرموں کی ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس کے اپنے پیشہ ور قاتل موجود ہیں، مگر بقول اس پارٹی کے جب وہ ایک مشن پر پاکیشیا پہنچی تو اسے عمران کی وجہ سے شکست کھا گئی۔ تنظیم کے کئی اہم افراد اسی عمران کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور باقی گرفتار ہو گئے۔ تنظیم اپنے مشن میں بری طرح ناکام رہی، البتہ اس کا سربراہ کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا کر اس ملک سے بھاگ نکلے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے واپس آ کر تنظیم کی داغ بیل ڈالی، اور چونکہ ان کا مشن انتہائی اہم ہے اور اسے اس مشن کی کامیابی سے کروڑوں ڈالر کا فائدہ پہنچنے کا امکان ہے، اس لیے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ مشن پر جانے سے پہلے اس کانٹے کو صاف کر دے گا۔ چونکہ وہ اس سے بری طرح خوفزدہ ہے، اس لیے اس نے ہماری خدمات حاصل کی ہے کہ ہم اس شخص کو قتل کر کے اس کا راستہ صاف کر دیں، اور پھر وہ اطمینان سے اپنا مشن مکمل کر سکے گا۔ البرٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بعض مجرم خواہ مخواہ مرعوب ہو جاتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ اگر میں اس کے سر پر انگلی مار دوں تو اس کے سر میں سوراخ ہو جائے گا، جوانا نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور باقی سب اس بات پر مسکرا دیے۔ پھر کیا خیال ہے، سودا منظور ہے؟ البرٹ نے ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل منظور ہے، ان تینوں نے بیک وقت جواب دیا، اور البرٹ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے کوٹ کی جیب سے ہاتھ ڈالا اور 3 بیئر چیک نکال کر سامنے رکھ دیے۔ ہر چیک $15 لاکھ کا تھا، اور بینک کی طرف سے جاری کیے گئے یہ تینوں اپنا اپنا چیک لیے اور اپنے نام ان میں درج کر کے کیش کروا لیجیے۔ البرٹ نے ایک ایک چیک ان تینوں کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ان تینوں نے چیکوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر جیبوں میں ڈال لیا۔ اب ہماری ملاقات کام کے انجام پر ہوگی، اور اب باقی $20 لاکھ اس ممبر کے ہوں گے جو اس
نوجوان کا خاتمہ کرے گا۔ اصول کے مطابق $20 لاکھ بینک میں جمع کرا دیے گئے ہیں۔ اوکے گڈ لک فار آل، ایلبرٹ نے بیگ اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر سب سے پہلے ایلبرٹ باہر گیا۔ اس کے چند لمحوں بعد جوان نہ پھر جھومتا ہوا باہر چلا گیا۔ اوکے مدام، وش یو گڈ لک، راشیل نے آخر میں اٹھتے ہوئے کہا۔ فار یو آل یو سو، مدام نے مسکراتے ہوئے کہا، اور راشیل اپنا سر ہلاتا ہوا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اب وہ جلد از جلد پاکیشیہ پہنچ کر اس نوجوان کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا کہ 15 لاکھ کے ساتھ ساتھ $20 لاکھ مزید بھی حاصل کر سکے۔ عمران آج کل فارغ تھا، اس لیے سوائے آوارہ گردی کے اس کے پاس اور کوئی کام نہ تھا۔ بس وہ صبح ناشتہ کر کے نکلتا اور پھر رات گئے ہی فلیٹ پر اس کی واپسی ہوتی تھی۔ سلیمان پچھلے ایک ہفتے سے اپنے آبائی گاؤں گیا ہوا تھا کیونکہ اس کا والد بیمار تھا اور گاؤں سے ایک آدمی خاص طور پر اسے بلانے آیا تھا۔ چنانچہ سلیمان کے جانے پر عمران نے جوزف کو فلیٹ پر بلا لیا تھا، اور جوزف جو رانا ہاؤس کی چوکیداری کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا فلیٹ پر آنے پر بے حد خوش تھا۔ صبح عمران کا ناشتہ وہ خود ہی تیار کرتا اور عمران کے جانے کے بعد وہ الماری سے شراب کی بوتلیں نکالتا اور پھر سارا دن افریقی میوزک سننے اور شراب پینے میں گزار دیتا۔ دوپہر اور رات کا کھانا اس کے لیے نزدیکی ہوٹل سے آ جاتا تھا، چنانچہ وہ مگن تھا۔ کم از کم رات کو تو عمران کا ساتھ رہتا تھا اور ان دونوں کی خوب چونچیں لڑتی تھیں۔ آج بھی عمران ناشتہ کرتے ہی فلیٹ سے نکل گیا تھا اور جوزف نے عمران کے جانے کے بعد نہایت اطمینان سے بھرپور قسم کا ناشتہ کیا اور پھر الماری سے شراب کی بوتلیں نکال کر ڈرائنگ روم کی میز پر سجا دی۔ اس کے بعد اس نے ٹیپ ریکارڈ پر خاص افریقی دھن پر مشتمل کیسٹ لگائی اور صوفے پر اطمینان سے پیر پھیلا کر میوزک سننے اور شراب کے بڑے بڑے گھونٹ بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ افریقی سازوں پر مشتمل مخصوص دھن نے اسے تصور میں افریقہ کے گھنے جنگلوں میں پہنچا دیا، جہاں وہ خوفناک شیروں اور گرانڈل ہاتھیوں کا شکار کرنے کے تصور میں لطف لینے لگا، اور وہ اسی تصور میں غرق تھا کہ اچانک فلیٹ کا بیرونی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور جوزف نے جھنجھلا کر آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا کیونکہ دروازے پر ایک گرانڈل حبشی کھڑا تھا، بڑی کینہ توز نظروں سے جوزف کو دیکھ رہا تھا۔ جوزف نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوتل میز پر رکھی اور پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ حیرت سے دروازے پر کھڑے اس دیوزات حبشی کو دیکھ رہا تھا جو قد و قامت میں جوزف سے بھی دوڑا تھا۔ حالانکہ جوزف خاصا گرانڈل تھا مگر آنے والا قد و قامت میں اس سے کہیں زیادہ تھا، اور جوزف نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا تھا کہ آنے والا افریقی کے گھنے جنگلوں میں رہنے والے قبیلے شمولی کی نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ قبیلہ اپنی طاقت، وحشت، ظالم اور صفاقی کے لحاظ سے پورے افریقہ میں مشہور ہے۔ اب یہ اتفاق تھا کہ جوزف جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس قبیلے کی شمولی قبیلے سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اوہ، تم شمولی اور یہاں، جوزف نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پر اسرار سی چمک ابھر آئی تھی۔ بند کرو یہ میوزک، آنے والا حبشی اچانک دھاڑا اور جوزف نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آف کر دیا۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ علی عمران یہیں رہتا ہے؟ حبشی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا اکھڑپن تھا۔ ہاں، باس کا یہی فلیٹ ہے، مگر تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ یہاں جوزف دی گریٹ رہتا ہے؟ شمولی قبیلے کے دشمن قبیلے کو جا کر پرنس جوزف کو بتا دو۔ جوزف نے اس سے بھی زیادہ اکھڑے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، میں کسی شمولی اور مبولی کو نہیں جانتا مسٹر، مجھے علی عمران سے ملنا ہے، وہ کہاں ہے؟ آنے والے حبشی نے بری طرح اکھڑے لہجے میں کہا۔ اوہ، تم اپنے قبیلے کو نہیں جانتے؟ حیرت ہے، بہرحال تمہیں کیا کام ہے؟ جوزف نے اس بار قدرے نرم لہجے میں کہا۔ میں اس کی گردن توڑنا چاہتا ہوں، سمجھے؟ حبشی نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ باس کی گردن توڑنا چاہتے ہو؟ تم افریقہ کے بزدل چوہے جوزف دی گریٹ کے سامنے ایسے الفاظ کہہ رہے ہو؟ جوزف نے اچانک اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے مزید سیاہ پڑ گیا تھا۔ اوہ، تم مجھے بزدل چوہا کہہ رہے ہو؟ یعنی جوانا کو، جس کا نام سنتے ہی پوری دنیا پر موت کی وحشت چھا جاتی ہے؟ حبشی نے انتہائی بھیانک لہجے میں کہا۔ موت کی دہشت تو تم جیسے غلام بھلا کیا پھیلائیں گے؟ میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں کہ خاموشی سے واپس چلے جاؤ، ورنہ جانتے ہو میں تمہاری کھوپڑی توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں رکھ دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔
जोसेफ ने इंतहाई गसीले लहजे में कहा। और फिर उससे पहले कि जोसेफ की बात मुकम्मल होती, जवाना ने पूरी कुव्वत से दरमियान में पड़ी हुई मेज़ को लात मारी और मेज़ अपने ऊपर रखी हुई शराब की बोतलें समेत उड़ती हुई साइड की दीवार से जा टकराई और उसके साथ ही जवाना 2 कदम आगे बढ़ता चला गया। उसकी आंखों में गुस्सा और वहशत के जैसे सैकड़ों चिराग जल उठे थे, मगर दूसरे लम्हे पर काफ़ी भारी चौंक पड़ा, क्योंकि जोसेफ का हाथ बिजली की सी तेज़ी से घूमा और उसका मखसूस राइट हिक पूरी कुव्वत से जवाना के जबड़े पर पड़ा और जवाना लड़खड़ा कर पहलू के बल झुक गया। जोसेफ ने बड़ी फुर्ती से लेफ्ट हिक मारने की कोशिश की, मगर जवाना ने बिजली की सी तेज़ी से हाथ ऊपर करके उसका वार अपने बाजू पर रोक लिया और इसी लम्हे उसका दायां मुक्का पूरी कुव्वत से जोसेफ के पेट पर पड़ा और जोसेफ किसी स्प्रिंग की तरह उड़ता हुआ पिछली दीवार से जा टकराया और फिर सोफे के ऊपर आ गिरा। जवाना के जिस्म में बेपनाह कुव्वत थी। फिर उससे पहले कि जोसेफ संभलता, जवाना ने दोनों हाथ बढ़ाकर उसे यूं सर के ऊपर उठा लिया जैसे जोसेफ का वजन चंद पाउंड से ज्यादा न हो। तुम और जवाना पर वार करो, जवाना ने चीखते हुए कहा और फिर उसने पूरी कुव्वत से जोसेफ को फर्श पर पटक दिया, मगर नीचे गिरते वक्त जोसेफ की दोनों टांगें हरकत में आई और जवाना की गर्दन के गिर्द एक्टोपिस की तरह लिपट गई। उसका नतीजा यह हुआ कि जोसेफ के साथ जवाना भी खींचता हुआ ज़मीन पर आ गिरा। इसी लम्हे जोसेफ उछल कर खड़ा हो गया और फिर उसकी भरपूर लात उठने की कोशिश करते हुए जवाना की पसलियों पर पूरी कुव्वत से पड़ी और जवाना की हलक से सस्कारी सी निकल गई। जोसेफ ने दूसरी बार लात घुमाई, मगर इस बार जवाना तेजी से पहलू बदल गया और जोसेफ की लात हवा ही में घूम गई और फिर वो धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर आ गिरा, क्योंकि जवाना ने लेटते ही लेटते उसकी पुश्त पर लात जमा दी। जोसेफ ने नीचे गिरते ही तेजी से उठना चाहा, मगर जवाना उछलकर उसके ऊपर आ गिरा और फिर उसके दोनों हाथ जोसेफ की गर्दन के गिर्द लिपट गए। जोसेफ को एक लम्हे के लिए यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन लोहे के शिकंजे में फंस गई हो, मगर वो माहिर लड़ाका था और इमरान ने उसकी तरबियत पर बेपनाह मेहनत की थी, इसलिए उसने पूरी कुव्वत से अपना सर पीछे की तरफ झटका और दूसरे लम्हे उसकी गर्दन पर जवाना की गिरफ्त ढीली पड़ गई। जोसेफ का सर पूरी कुव्वत से जवाना की नाक से टकराया था और जवाना को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी नाक की हड्डी टूट गई हो और फिर जोसेफ ने पूरी कुव्वत लगाकर उसे साइड में हटा दिया और फिर खुद भी पहलू बदल कर उसके ऊपर चढ़ गया, मगर इससे पहले कि उसके हाथ जवाना की गर्दन पर जमते, जवाना ने बिजली किसी तेजी से दोनों घुटने सुखड़े और जोसेफ किसी गेंद की तरह उछलकर सामने की दीवार से जा टकराया। जोसेफ नीचे गिरते ही फुर्ती से उठा और इसी लम्हे जवाना भी उछलकर खड़ा हो गया। अब वो दोनों फिर एक बार आमने सामने थे। दोनों के चेहरे गुस्से से और वहशत की शिद्दत से बिगड़े हुए थे। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, जवाना ने दांत बेचते हुए इंतहाई गसीले लहजे में कहा। अभी तुमने जोसेफ दी ग्रेट के हाथ नहीं देखे, बुज़दिल चूहे, जोसेफ ने भी भिंकारते हुए कहा और फिर दोनों तेज़ी से आगे बढ़े और वो दोनों पहाड़ों की तरह आपस में टकरा गए। जवाना ने दोनों हाथों से जोसेफ की पसलियों पर वार किए, जबकि जोसेफ ने पूरी कुव्वत से अपना घुटना जवाना की दोनों टांगों के दरमियान दे मारा। दोनों वारी खौफनाक साबित हुए और दोनों ही लड़खड़ाकर पीछे हटे। जोसेफ को यूं महसूस हुआ था जैसे उसकी पसलियां टूटकर रेजा रेजा हो गई हों, जबकि जवाना पीछे हटते ही रुकू के बल झुकता चला गया। फिर जोसेफ ने ही हिम्मत की थी और उसने झपट कर करीब पड़ी हुई कुर्सी उठाई और पूरी कुव्वत से झुके हुए जवाना के सर पर दे मारी और जवाना झटका खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा। कुर्सी उसके सर पर लगकर टूट गई थी। जोसेफ ने टूटी हुई कुर्सी एक तरफ फेंकी और पूरी कुव्वत से उछलकर घुटना जवाना की गर्दन के पुश्त पर मारा, मगर उसी लम्हे जवाना के सर को झटक दिया और जोसेफ उछलकर सोफे पर जा गिरा। हाय हाय, ये क्या हो रहा है? अचानक इमरान की आवाज़ सुनाई दी और जोसेफ को यूं महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में बिजली का करंट दौड़ गया हो। वो छलांग लगाकर सोफे से उतरा और उसकी लात पूरी कुव्वत से उठने की कोशिश करते हुए जवाना के पहलू पर पड़ी और फिर उसने दूसरी लात घुमाने का इरादा किया ही था कि इमरान ने अचानक दोनों हाथों से धक्का देकर उसे एक तरफ कर दिया। क्या कर रहे हो जोसेफ, और ये कौन है? इमरान ने गुस्सीले लहजे में पूछा। ये बुज़दिल चूहा है बॉस, आपकी गर्दन तोड़ने आया था, जोसेफ ने हाँफते हुए कहा। उसी लम्हे जवाना उछल कर खड़ा हो गया। उसकी कीनातोस नज़रें इमरान पर जम गई। तुम अली इमरान हो? जवाना ने बेकारते हुए पूछा। उसके लहजे से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जोसेफ से इतनी लड़ाई लड़ने के बावजूद बिल्कुल ताज़ा दम हो। शायद शिकार को सामने देखकर उसकी ये हालत हुई थी। हाँ, मेरा नाम अली इमरान है, मगर तुम कौन हो? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। हाँ हाँ, अब मैं कामयाब हो जाऊंगा,
یہ شکار بھی میرے ہی ہاتھوں انجام کو پہنچے گا، جوانا نے اچانک وحشت انگیز لہجے میں کہکہ لگاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوم گیا۔ مگر عمران بھلا اس طرح کہاں قابو میں آتا تھا، وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے کنی کاٹ گیا اور جوانا کا ہاتھ فضا میں لہراتا رہ گیا، کیونکہ اس نے تھپڑ مارنے میں پوری قوت استعمال کی تھی، اس لیے وار خالی جاتے ہی وہ بے اختیار سارے جسم سے گھوم گیا، اور اسی لمحے عمران کی لات پوری قوت سے جوانا کی پشت پر پڑی اور جوانا اچھل کر منہ کے بل سامنے رکھے ہوئے صوفے پر گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سیدھا ہوتا، عمران تیزی سے آگے بڑھا، اس نے کھڑی ہتھیلی کا وار انتہائی قوت سے جوانا کی گردن کی پشت پر مارا اور جوانا پہلو کے بل صوفے سے لڑک کر زمین پر جا گرا۔ پھر عمران نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا، اس کی دونوں ٹانگیں مشین کی سی تیزی سے چلنے لگی اور کمرے میں جوانا کے حلق سے چیخیں نکلنے لگی۔ اس نے دونوں ہاتھ لہرا کر عمران کی ٹانگیں پکڑنے کی کوشش کی، مگر عمران تو بجلی کا بنا ہوا تھا۔ چند ہی لمحوں میں جوانا جیسے گرانڈل آدمی بے پناہ ضربات کی تاب نہ لا کر ہوش کی سرحدوں سے دور نکل گیا، اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا۔ عمران نے جیسے ہی محسوس کیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو روک لیا۔ یہ کون ہے جوزف؟ عمران کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ وہ بس اتفاق سے ہی واپس فلیٹ آ گیا تھا، ورنہ اس کا ارادہ نہ تھا، مگر اچانک ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے اس کے ذہن میں بیزاریت سی سوار ہو گئی اور اس نے فلیٹ واپس جا کر سونے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر یہاں آتے ہی اس گرانڈل حبشی سے ٹکراؤ ہو گیا۔ معلوم نہیں باس، یوں تو یہ شمولی قبیلے کا آدمی لگتا ہے، مگر اس کا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ کئی سالوں سے مذہب دنیا میں رہ رہا ہے۔ اپنا نام جوانا بتا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی آپ کے متعلق پوچھا اور پھر مجھ سے الجھ پڑا۔ کمبخت نے پسلیاں توڑ دی ہیں، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ فرسٹ ایڈ باکس اسٹور میں پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ اور اپنی بینڈیج کرو، عمران نے جوزف کی حالت دیکھتے ہوئے کہا، اور جوزف جیسے ہی اس حکم کا منتظر ہی تھا، وہ تیزی سے چلتا ہوا اسٹور کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے ایک نظر بے ہوش پڑے ہوئے جوانا کی طرف دیکھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جوانا بے پناہ قوت موجود ہے اور یہ عام آدمی کی نسبت بہت جلد ہوش میں آ جائے گا، اس لیے اس نے فوری طور پر اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے اطمینان سے دانش منزل پہنچایا جا سکے اور پھر وہاں جا کر اس سے پوچھ گچھ کی جا سکے کہ وہ آخر کس مقصد کے تحت عمران کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ فیصلہ کرتے ہی عمران تیزی سے اندرونی کمرے میں بڑھتا چلا گیا تاکہ وہاں سے بے ہوشی والا انجیکشن تیار کر کے لا سکے۔ اس نے پھرتی سے الماری کھولی اور پھر انجیکشن تیار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد انجیکشن تیار کر کے وہ واپس ڈرائنگ روم میں آیا تو بری طرح چونک پڑا کیونکہ جوانا غائب تھا۔ عمران تیزی سے فلیٹ کے دروازے کی طرف لپکا، مگر جوانا کہیں پتہ نہ تھا۔ اسے شاید عمران کی توقع سے پہلے ہی ہوش آ گیا تھا اور پھر ظاہر ہے اپنی حالت کی وجہ سے اس نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ جوزف، جوزف، عمران نے جوزف کو آواز دی۔ یس باس، جوزف نے چند لمحوں میں کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا بھائی بندر تو بھاگ گیا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ میرا بھائی بندر کیوں ہونے لگا؟ وہ شمولی قبیلے کا ہے اور میرے قبیلے کا دشمن ہے، جوزف نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا ایسا کرو کہ تم فوراً یہاں سے رانا ہاؤس شفٹ ہو جاؤ، میں بھی وہیں آ جاؤں گا، اور جب تک اس حبشی کا پتہ نہ چلے فلیٹ بند رہنے دینا، میں ذرا اس ہاتھی حبشی کی تلاش کا حکم ٹائیگر کو دے دوں، عمران نے جوزف کو حکم دیتے ہوئے کہا اور جوزف نے سر ہلا دیا۔ عمران نے احکامات دے کر اندرونی کمرے کی طرف قدم بڑھائے تاکہ فون پر ٹائیگر کو اس حبشی کی تلاش کا حکم دے سکے۔ اسے یقین تھا کہ جلد ہی اس حبشی کا پتہ چل جائے گا، کیونکہ اس جیسا آدمی کسی کی نظروں سے نہ چھپ سکتا ہے۔ اس نے سیکرٹ سروس کو فی الحال استعمال نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ راشیل نے پاکیشیا کے دارالحکومت پہنچتے ہی سب سے پہلے یہاں کے 4 اسٹار ہوٹل میں کمرہ بک کرا لیا اور پھر کمرے میں اپنا سامان رکھنے کے بعد اس نے بڑے اطمینان سے غسل کیا۔ 2 جام شراب کے پینے کے بعد وہ بالکل تازہ دم ہو گیا۔ اس نے لباس بدلا اور اس کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا اور اس میں موجود کیمرہ نکال کر بغل میں لٹکا لیا۔ بیگ کے ایک خفیہ خانے سے اس نے مخصوص قسم کا کارڈ نکال کر جیب میں ڈال لیا۔ یہ کارڈ ایکریما کے سب سے بڑے اخبار ناراک ٹائمز کا جاری کردہ خصوصی کارڈ تھا۔ یہ کارڈ اسپیشل قسم کے رپورٹروں کو جاری کیا جاتا تھا جو انتہائی اہم شخصیات کے انٹرویو لیتے تھے۔ راشیل کمرہ بند کر کے لفٹ کے ذریعے ہال میں آیا اور پھر بڑے اطمینان سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر پہنچ گیا۔ جلدی ایک کالی ٹیکسی اس کے قریب آ کر رکی اور راشیل ٹیکسی ڈرائیور کو کنگ روڈ کا کہہ کر
पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। राशेल इर्द गिर्द का माहौल का दिलचस्पी से जायजा लेने में मसरूफ़ हो गया। हम किंग रोड पहुंच गए हैं जनाब। ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद पीछे बैठे हुए राशेल से मुखातिब होकर कहा। ओह ठीक है, किसी कैफ़े के सामने टैक्सी रोक दो, राशेल ने कहा, और ड्राइवर ने सर हिलाकर गाड़ी एक तरफ मोड़ दी और फिर उसने एक कैफ़े के सामने टैक्सी रोक दी। राशेल ने नीचे उतरकर इसे किराया दिया और टैक्सी के आगे चले जाने के बाद इसने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और फिर इसकी नज़रें कैफ़े के बिल्कुल बने हुए 2 मंजिला फ्लैट्स पर जम गईं और चंद लम्हों की कोशिश के बाद इसे एक फ्लैट पर लगा हुआ 200 नंबर भी नज़र आ गया। राशेल बेइख्तियार मुस्कुरा दिया क्योंकि वो मंजिल मकसूद पर पहुंच गया था। वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ रही था कि अचानक इसे सीढ़ियों पर एक ग्रांडेल हबशी नीचे उतरता हुआ नजर आया। एक लम्हे के लिए तो राशेल चौंक पड़ा क्योंकि पहली नज़र में वो यही समझा कि नीचे आने वाला जवाना है, मगर फिर गौर से देखने पर इसे मालूम हुआ कि वो जवाना तो नहीं है मगर उसी कबीले का आदमी है। राशेल इसे देखता रहा। इस हबशी ने एक टैक्सी रोकी और फिर इसमें सवार होकर वो आगे बढ़ गया। राशेल इसके जाने के बाद आगे बढ़कर और सड़क के उस क्रॉस करके फ्लैट के सामने पहुंच गया और फिर वो वहीं खड़ा ये सोच ही रहा था कि फ्लैट के ऊपर जाए या वहीं खड़ा रहे कि ऊपर आने जाने वालों का जायज़ा लेके चंद लम्हों बाद इसे एक नौजवान को सीढ़ियाँ उतरते देखा और इस नौजवान को देखते ही उसकी आंखों में चमक सी लहर उठी। आने वाला यकीनन अली इमरान था क्योंकि उसकी शक्ल इसकी जेब में रखी तस्वीर के ऐन मुताबिक थी। अली इमरान नीचे उतरकर साइड में खड़ी हुई कार की तरफ बढ़ता चला गया। अभी इमरान कार की तरफ पहुंचा ही था कि राशेल ने इसे आवाज़ दी। जनाब मेरी बात सुनिए, राशेल ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए कहा। फरमाइए, इमरान ने मुड़कर राशेल की तरफ देखते हुए कहा। वो रुक गया था। मैं एक्रीमा से आया हूँ, नाराग टाइम्स का मुस्तकिल नुमाइंदा हूँ, राशेल ने इसके करीब पहुंचकर अपना तारुफ कराते हुए कहा और साथ ही इसने स्पेशल कार्ड भी इमरान को दिखा दिया। बड़े गलत से अखबार के नुमाइंदे हैं आप जिन्हें नाम रखना ही नहीं आता, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह आप ये क्या कह रहे हैं, राशेल ने उलझते हुए लहजे में कहा। मेरा मतलब था कि नाराग टाइम्स के बजाय नाग टाइम्स अखबार का नाम होना चाहिए था, तो ये भी अच्छा लगता, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया और राशेल इसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा। आप हंस रहे हैं जबकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम नाक ही है। ज़रा सी बात पर नाक कट जाती है और हमारी सारी ज़िंदगी इस नाक को कटने के बचाने की जद्दोजहद में गुजर जाती है, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। ओह फिर तो वाकई नाम यानी होना चाहिए। बहरहाल मैं अखबार के बोर्ड को आपकी तजवीज़ ज़रूर लिख कर भेजूँगा। फ़िलहाल मेरा एक मसला हल कर दीजिए, मेहरबानी होगी, राशेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। माफ़ कीजिए, मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है, अगर 10-5 रुपये में आपका गुजारा हो सकता है तो फिर ठीक है, इमरान बेइख्तियार अपनी जेबें टटोलते हुए कहा। उसके चेहरे पर निदामत के ऐसे तासुरात उभर आए थे जैसे वो अपनी गुर्बत पर बेहद शर्मिंदा हो। अरे नहीं, मुझे रकम नहीं चाहिए, मैंने एलम रोड जाना है मगर यहाँ कोई एलम रोड को जानता ही नहीं। कई टैक्सी ड्राइवरों से बात कर चुका हूँ मगर वो इस रोड को जानते ही नहीं, राशेल ने जानबूझकर एक गलत नाम लेते हुए कहा। एलम रोड, मगर इस नाम को तो कोई रोड कम अज़ कम इस शहर में तो नहीं है, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। ओह मुझे तो यही बताया गया है और मेरा वहाँ पहुँचना भी बहुत ज़रूरी है, राशेल ने उलझे हुए लहजे में बताया। हो सकता है किसी मुज़ाफ़ाती कॉलोनी में इस नाम की रोड कायम की गई होगी, आपको पोस्ट ऑफिस से इसके मुतालिक सही मालूमात मिल सकती है, अगर आप कहें तो पोस्ट ऑफिस तक मैं आपको ड्रॉप कर दूँ, इमरान ने कहा। ओह बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सही जगह बताई, वहाँ से सही मालूमात मिल सकेगी, राशेल ने खुश होते हुए कहा और फिर इमरान ने उसे ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और फिर राशेल के वहाँ बैठते ही वो खुद भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और उसने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। मेरा नाम मार्टिन है और आप, राशेल ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मेरे माँ बाप ने मेरा नाम इमरान रखा हुआ है, मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि मेरा नाम बदल दें और कोई अच्छा सा नाम रखें जैसे अल्लाह बख्श, अल्लाह वसाया वगैरह, मगर वो मानते ही नहीं, इमरान ने झेंपते हुए कहा जैसे वो अपने नाम पर शर्मिंदा हो। ओह इमरान अच्छा नाम है, राशेल ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही कैमरे का केस खोलना शुरू कर दिया। चलो शुक्र है आपको पसंद आ गया, वैसे आपका नाम मुझे पसंद नहीं आया, भला मार्टिन भी कोई नाम है, यानी ऐसे मार्जिन से मार्टिन को निकलने वाली आवाज़। इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। आप बेहद दिलचस्प आदमी हैं इमरान साहब, राशेल ने खुलकर हंसते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कैमरा बाहर निकाल कर इससे यूँ
چھیڑخانی شروع کر دی جیسے اسے چیک کر رہا ہو۔ عمران کی کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک سنسان سی سڑک پر پہنچ گئی۔ عمران نے دراصل شارٹ کٹ کے لیے یہ سڑک منتخب کی تھی تاکہ راشیل کو جلد از جلد پوسٹ آفس پہنچا سکے۔ سنسان سڑک پر پہنچتے ہی اچانک راشیل چیخا، پلیز گاڑی روکیے، گاڑی روکیے۔ راشیل کے لہجے میں ایسی بوکھلاہٹ تھی کہ عمران نے بھی اچانک پوری قوت سے بریک لگا دیے اور گاڑی کے ٹائروں نے ایک طویل چیخ مار کر سڑک کو پار کر لیا۔ عمران صاحب، راشیل نے گاڑی رکتے ہی گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اسی لمحے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کیمرے میں سے سرخ رنگ کی ایک لہر نکلی اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم یکدم مفلوج ہوتا چلا گیا ہو۔ باوجود کوشش کے وہ اپنے جسم کو حرکت نہ دے سکا، البتہ اس کا ذہن ہوشیار تھا۔ راشیل نے تیزی سے کیمرہ واپس باکس میں ڈالا اور باکس اس نے وہیں سیٹ پر رہنے دیا اور کار سے نیچے اتر کر دوسری طرف آ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور عمران کو گھسیٹ کر باہر کھینچ لیا۔ عمران یوں سڑک پر آ کر گرا جیسے وہ گوشت پوش کا ایک بے جان سا لوتھڑا ہو۔ راشیل اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا کار کے آگے لے گیا اور پھر اس نے اسے سڑک کے عین درمیان میں لٹا دیا۔ تمہارے جیسے دلچسپ آدمی کو ختم کرنے کو دل تو نہیں چاہتا، بہرحال مجبوری ہے، راشیل نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے قدرے افسوس بھرے لہجے میں کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر واپس کار کی طرف چل پڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد اس نے اسٹیئرنگ سنبھالا اور پھر کار کو ریورس گیئر میں ڈال کر پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ عمران اور کار کے درمیان کافی فاصلہ پیدا کر دے تاکہ خاصی اسپیڈ سے کار دوڑاتا ہوا سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کچل سکے۔ کافی پیچھے آنے کے بعد اس نے ریورس گیئر کے بجائے پہلا گیئر بدلا اور پھر ایک جھٹکے سے ایکسیلیٹر دبا دیا۔ کار اچھل کر آگے بڑھی اور پھر تیزی سے دوڑتی ہوئی سڑک پر مفلوج پڑے عمران کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ایلبرٹ نے کرائے پر حاصل کردہ کار کو کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 کے سامنے روکا اور پھر دوسری سیٹ پر پڑے ہوئے بیگ کو اٹھا کر نیچے اتر آیا۔ کار کا دروازہ بند کر کے وہ بیگ اٹھائے بڑے اطمینان سے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ ابھی چند لمحے پہلے جب وہ اپنے ہوٹل سے نکلا تو اس نے ہوٹل کے کاؤنٹر سے شہر کا نقشہ حاصل کر لیا تھا، اس لیے اسے کنگ روڈ ڈھونڈنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی تھی۔ اور پھر کنگ روڈ پر پہنچتی اس کی نظریں 200 نمبر فلیٹ پر پڑ گئیں اور اس نے کار روک دی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کال بیل دبا دی۔ اندر گھنٹی بجنے کی تیز آواز اسے سنائی دی اور پھر چند لمحوں بعد اسے دروازے کے قریب آتی ہوئی قدموں کی چاپ سنائی دی اور پھر دروازہ ایک دم کھل گیا۔ ایک شخص اسے سوالیہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ مسٹر علی عمران سے ملنا ہے، ایلبرٹ نے اس آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ موجود نہیں ہے، اس شخص نے اکھڑے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر ایلبرٹ نے اچانک اسے دھکا دیا اور پھر اسے دھکیلتا ہوا فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ اب اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور چمک رہا تھا۔ مجھے علی عمران سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت، بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ ایلبرٹ نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال اس شخص کے سینے پر رکھتے ہوئے بڑے کڑک لہجے میں کہا، جناب مجھے نہیں معلوم، میں تو ایک ہفتے بعد ابھی چند لمحوں پہلے ہی واپس آیا ہوں۔ اس شخص نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم علی عمران کے کیا لگتے ہو؟ ایلبرٹ نے پوچھا۔ میں ان کا باورچی ہوں جناب، سلیمان میرا والد بیمار تھا اس لیے میں چھٹی لے کر گاؤں چلا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں تو فلیٹ خالی تھا، صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، سلیمان نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا۔ عمران واپس آیا تو اسی فلیٹ پر ہی آئے گا نا؟ ایلبرٹ نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں جناب، آئیں گے تو یہی، مگر یہ معلوم نہیں کہ کب آئیں گے، سلیمان نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا منہ دوسری طرف کر لو، میں واپس چلا جاتا ہوں، ایلبرٹ نے اس بار نرم لہجے میں کہا اور سلیمان نے اس کے واپس جانے کا سن کر تیزی سے اپنا رخ بدل لیا، مگر دوسرے لمحے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایلبرٹ نے اس کے گھومتے ہی تیزی سے ریوالور کی نال کو پکڑا اور پھر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے سلیمان کے سر پر دے مارا۔ پہلی ضرب ہی اتنی قوت سے لگتی تھی کہ سلیمان کے لیے کافی ثابت ہوئی اور سلیمان آٹے کے بورے کی طرح فرش پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ ایلبرٹ نے تیزی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر سب سے پہلے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بیگ کھولا اور اس کے خانے میں رکھی ہوئی ایک پتلی سی پٹی نکال کر اس نے اس کمرے کے اندرونی دروازے پر رکھے ہوئے پائیدان کے نیچے رکھ دی۔ پٹی کو پائیدان کے نیچے رکھنے سے پہلے اس نے پٹی کو ایک کونم بڑی احتیاط سے ذرا سا موڑ دیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خطرناک بم تھا۔ جیسے ہی پائیدان پر زور پڑتا پٹی کا مڑا ہوا حصہ سیدھا ہو جاتا اور اس کے ساتھ ہی بم پھٹ پڑتا، اور یہ بم اتنا خوفناک تھا کہ پورا فلیٹ یقیناً تباہ ہو جاتا۔
بم پائیدان کے نیچے رکھنے کے بعد وہ سلیمان کی طرف بڑھا اور پھر اس نے بیگ میں موجود نائلون کی ایک ڈوری نکال کر سلیمان کے ہاتھ اور پاؤں اچھی طرح باندھ دیے۔ اس نے اپنا رومال نکال کر اسے سلیمان کا منہ کھول کر اس میں گولا بنا کر ڈالا اور پھر منہ میں بڑی ہوئی پٹی باندھ دی تاکہ سلیمان ہوش میں آ کر چیخے چلا نہ سکے۔ پھر سلیمان کو گھسیٹ کر ایک طرف ڈالا اور چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکل آیا۔ اس فلیٹ کا دروازہ پوری طرح بند نہ کیا تھا کہ اس کا آٹومیٹک لاک نہ لگ جائے اور پھر اندر سے کھولے بغیر وہ کھل ہی نہ سکے۔ اسے معلوم تھا کہ جب بھی عمران واپس فلیٹ میں آئے گا وہ سب سے پہلے سلیمان کو کھولے گا، اور چونکہ سلیمان کو کھولنے میں کچھ وقت تو لگے گا اس لیے عمران مطمئن ہو جائے گا کہ فلیٹ میں کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ مگر اس کے بعد جیسے ہی اس کا یا سلیمان کا پیر اندرونی کمرے کے پائیدان پر پڑے گا ایک خوفناک دھماکے سے فلیٹ تباہ ہو جائے گا اور ان دونوں کے چھتڑے اڑ جائیں گے، اور اسی طرح وہ اطمینان سے ہوٹل میں بیٹھا ہوگا۔ اس کا شکار انجام کو پہنچ جائے گا۔ وہ براہ راست لڑنے اور قتل کرنے کے بجائے شکار کے خاتمے کے لیے ایسے ہی طریقے استعمال کرتا تھا۔ اس طرح کامیابی بھی یقینی ہو جاتی تھی اور اس سے اپنی شخصیت بھی ہر قسم کے شک و خطرے سے بچ جاتی تھی۔ فلیٹ سے نکل کر وہ کار میں آ بیٹھا اور پھر اس نے اس کا رخ واپس ہوٹل کی طرف موڑ دیا۔ مادام برتا نے پاکیزی آنے سے پہلے مجرموں کی اس تنظیم سے رابطہ پیدا کیا جسے کراس ورلڈ آرگنائزیشن کہا جاتا ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا کے معروف مجرموں، جاسوسوں اور اہم شخصیات کا ریکارڈر رکھتی تھی، اور اس کا کام ہی یہی تھا کہ معقول معاوضے پر ہر شخص کے متعلق تفصیلات مہیا کر دیا کرتی تھی۔ مادام برتا انتہائی ٹھنڈے دماغ کی ملکہ تھی۔ وہ بہت سوچ بچار کر کے کام کرنے کی عادی تھی۔ ایلبرٹ نے جب سے نیا کام حاصل کیا تھا وہ اسی سوچ میں غرق تھا کہ ایک بین الاقوامی تنظیم کسی عام آدمی کے قتل کے لیے اسے $80 لاکھ کبھی بھی خرچ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ اس قسم کے آدمی کے لیے ماسٹر کلر سے رابطہ قائم کر سکتی ہے۔ بے شمار پیشہ ور قاتل ایسے تھے جو انتہائی کم معاوضے پر ایک آدمی کو قتل کر سکتے تھے۔ پھر آخر ماسٹر کلر کو اتنا گران قدر معاوضہ کیوں دیا گیا؟ اس سے صاف ظاہر تھا کہ علی عمران کوئی عام شخصیت نہیں بلکہ کوئی انتہائی اہم شخص ہوگا۔ چنانچہ یہی سوچ کر اس نے اس ورلڈ آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ اگر اس کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے پاس عمران کا ریکارڈ ہوتا تو ظاہر ہے کہ وہ عام آدمی نہیں، اور اس طرح اس کے متعلق تفصیلات کا بھی علم ہو جائے گا، اور تفصیلات جاننے کے بعد اس کی نفسیات کے مطابق ہی اس کے شکار کا پروگرام بنایا جا سکتا ہے۔ اسے ماسٹر کلر کے باقی میں عمران کی نفسیات کا بھی اچھی طرح علم تھا کہ حبشی جوانہ ایئرپورٹ سے اترتے ہی سیدھا عمران کے فلیٹ پر جائے گا اور اپنے ہاتھوں اس کی گردن توڑنے کی کوشش کرے گا، اور راشل عمران کو کسی اکیلی جگہ گھیرنے کا فیصلہ کرے گا اور پھر اس کے خاتمے کی کوشش کرے گا، جبکہ ایلبرٹ عمران کے فلیٹ میں بم چھپا دے گا اور پھر بم کے پھٹنے اور عمران کے مرنے کا اطمینان سے انتظار کرے گا۔ لیکن مادام برتا اس قسم کے کھیل نہیں کھیلتی تھی۔ وہ شکار کی نفسیاتی کمزوریوں کو جانچ کر ایک جامع قسم کا منصوبہ بناتی، ایسا منصوبہ جس کے ناکام ہونے کا 1% بھی امکان نہ ہوتا تھا، اور پھر یہ منصوبہ بعض اوقات بظاہر اتنے بچکانہ ہوتے تھے کہ انہیں سن کر ہنسی آ جاتی تھی، مگر ان کا نتیجہ ہمیشہ مادام برتا کی توقع کے عین مطابق ہوتا تھا۔ مادام برتا نے ٹیلی فون پر کراس ورلڈ آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھے انہی کی طرف سے آنے والی کال کی منتظر تھی۔ اسی وقت کمرے میں رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور مادام برتا نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ مادام برتا اسپیکنگ۔ اس نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، مادام تراکس سے آپ کی کال ہے، ہولڈ کیجیے۔ فوراً لائن آپریٹر کی خوشگوار آواز اس کے کانوں میں پڑی اور مادام کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہیلو، ریکارڈ سیکریٹری کے WA اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد ایک باریک سی آواز سنائی دی، یس، میں ناراض سے مادام برتا بول رہی ہوں، مجھے ایک شخص کے بارے میں معلومات چاہیے۔ مادام برتا نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا، اس شخص کے بارے میں تفصیلات بتائیے، اگر اس کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوا تو اس کو ارسال کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اس کا نام علی عمران ہے اور پاکیزی کی دارالحکومت میں رہتا ہے، اور مادام نے شاید اس کا پتہ بتانا چاہا تھا۔ بس میں سمجھ گیا، اس کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، زیادہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا تو نام ہی کافی ہے۔ سیکریٹری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو کیا یہ کوئی اہم شخصیت ہے؟ مادام برتا نے چونک کر پوچھا۔ آپ اہم کی بات کر رہے ہیں مادام، یہ شخص تو پوری دنیا کے جرائم پیشہ لوگوں میں شیطان کی طرح مشہور ہے۔ بین الاقوامی تنظیمیں تو اسے معصوم موت کا فرشتے کے نام سے یاد کرتی ہیں۔ اگر آپ اس کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہتی ہیں تو پھر انتہائی سوچ سمجھ کر کیجیے۔
یہ دنیا کا سب سے خطرناک شخص ہے۔ سیکریٹری نے عذرا ہمدردی اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اوہ ٹھیک ہے، شکریہ، آپ اس کا ریکارڈ اسپیشل مینیجر کے ہاتھ روانہ کر دیجیے، مجھے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹوں میں مل جانا چاہیے۔ مدام نے زور دیتے ہوئے کہا، اسپیشل میسنجر کے ذریعے، وہ بھی 2 گھنٹوں میں؟ مگر مدام اس وقت آپ کا خرچہ کافی آ جائے گا۔ سیکریٹری نے کہا، خرچے کی فکر نہ کرو اور مکمل ریکارڈ جلد از جلد بھجوا دو۔ مدام نے کہا، اوکے مدام، 2 گھنٹے تک ریکارڈ آپ کو مل جائے گا۔ دوسری طرف سے سیکریٹری نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ مدام نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کراس ورلڈ آرگنائزیشن کے ریکارڈ سیکریٹری نے جس انداز میں عمران کے متعلق بات کی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ اس بار انتہائی مشکل شکار سے واسطہ پڑنے والا ہے، جبکہ باقی ممبران اسے انتہائی آسان شکار سمجھتے تھے۔ اسے بہرحال اس بات کی خوشی ہو رہی تھی کہ اس نے جذبات میں آ کر بغیر معلومات کے کوئی منصوبہ نہیں بنا لیا تھا، ورنہ ظاہر منصوبہ کی ناکامی یقینی ہوتی۔ اور اب یہ علی عمران کے متعلق تفصیلات کا انتظار تھا۔ چند لمحوں تک سوچنے کے بعد اس نے دوسری صبح کی فلائٹ سے پاکیزیہ جانے کے لیے بکنگ کرا لی۔ اسے یقین تھا کہ وہ رات کو سوچ سمجھ کر عمران کو قتل کرنے کا کوئی یقینی منصوبہ تیار کر لے گی۔ اور پھر 2 گھنٹے تک شدید انتظار کے بعد ایک آدمی نے مدام برتا کو لا کر ایک لفافہ دیا، اور اس کے ساتھ ایک بل بھی تھا جس پر بہت بڑی رقم بطور معاوضہ خرچ کی درج تھی۔ مدام برتا نے اس رقم کا چیک لکھ کر میسنجر کے حوالے کیا اور اس سے لفافہ حاصل کر لیا۔ یہ ایک بڑے سائز کا لفافہ تھا۔ مدام نے لفافہ کھولا تو اس میں سے عمران کا ایک فوٹو نکل آیا۔ اس فوٹو میں وہ کسی سے لڑنے میں مصروف تھا اور اس کا اندازہ بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی بھڑائی کے فن میں انتہائی درجے کی مہارت رکھتا ہے۔ لفافہ میں فوٹو کے علاوہ بڑے سائز کے 3 کاغذ تھے جن پر علی عمران کے متعلق تفصیلات درج تھیں۔ مدام برتا کی نظریں بڑی بے چینی سے ان کاغذات پہ دوڑنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ جب مدام برتا نے 3 کاغذ پڑھ لیے تو اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں اور آنکھوں پہ حیرت کے ساتھ ساتھ قدرے خوف کے آثار بھی موجود تھے۔ کاغذات پر درج تفصیلات کے مطابق عمران انتہائی عیار خطرناک، حد ترین ذہین مارشل آرٹ کا ماہر، میک اپ کے فن میں سب سے آگے اور مجرموں کے حق میں حق درجہ سفاک واقع ہوا تھا، مگر بظاہر وہ انتہائی احمق، بے زر اور مسخرہ سا معلوم ہوتا تھا۔ کاغذات میں ان بین الاقوامی مجرم تنظیموں کی ایک طویل فہرست درج تھی جو عمران سے ٹکرائی اور پھر ان کے ہاتھوں فنا ہو گئیں۔ البتہ کاغذات پر ایک اہم بات درج تھی کہ عمران اپنے فلیٹ پر بہت کم رہتا ہے، وہاں اس کا باورچی سلیمان رہتا ہے، جبکہ عمران زیادہ تر رانا ہاؤس میں وقت گزارتا ہے، جس کا پتہ بھی دیا گیا تھا، اور رانا ہاؤس میں اس کا ساتھی ایک گرینڈل حبشی جوزف ہوتا ہے جو خود بھی مارشل آرٹ کا ماہر اور انتہائی طاقتور ہے۔ کاغذات کے مطابق عمران کو صرف نازک سے کبھی دلچسپی نہیں رہی، وہ خوبصورت اور خوبصورت لڑکی بھی اس سے بے وقوف نہیں بنا سکتی۔ اسی طرح کی اور بھی کئی تفصیلات ان کاغذات میں درج تھیں۔ عمران کے خاندانی حالات اور اس کے خاندان کے افراد کے متعلق بھی اس میں تفصیلات دی گئی تھیں۔ مدام برتا نے کئی بار ان تفصیلات کو پڑھا اور پھر کاغذات میز پر رکھ کر اس کی آنکھیں بند کر لی اور گہری سوچ میں غرق ہو گئی۔ وہ عمران کے خاتمے کے لیے کوئی یقینی منصوبہ تیار کرنا چاہتی تھی، مگر جو بھی منصوبہ ان کے ذہن میں آتا اس میں کافی سوچ بچار کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی خامی نکل آتی جس کی وجہ سے اسے مسترد کر دیتی اور پھر کسی نئے منصوبے پر غور کرنے لگتی۔ اسی سوچ بچار میں تقریباً آدھی رات گزر گئی، پھر اچانک ایک اچھوتا منصوبہ ان کے ذہن میں آ گیا۔ وہ مدام برتا خوشی سے اچھل پڑی۔ یہ ایک شاندار منصوبہ تھا اور مدام برتا کو کافی سوچ بچار کے بعد اس میں کوئی خامی نظر نہ آئی، تو اس نے اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے، اپنے ذہن میں طے کی، اور پھر وہ الارم لگا کر اطمینان سے سو گئی تاکہ صبح جلدی اٹھ کر وہ پہلی فلائٹ سے پاکیزیہ پہنچ سکے۔ اب اسے مکمل اطمینان تھا کہ وہ عمران کو موت کے جال میں پھنسا لینے میں لازماً کامیاب ہو جائے گی۔ ٹائیگر اپنے کمرے میں بیٹھا ایک سائنسی میگزین دیکھنے میں مگن تھا کہ قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ٹائیگر نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائیگر اسپیکنگ، ٹائیگر نے کہا۔ عمران اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے عمران کی آواز سنائی دی اور ٹائیگر عمران کی آواز سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کافی عرصے سے عمران نے ٹائیگر کو نظر انداز کیا ہوا تھا اور وہ فارغ رہتے رہتے اب بری طرح تنگ آ چکا تھا۔ اوہ باس، شکر ہے آپ نے مجھے یاد تو کیا، میں تو فارغ رہ کر تنگ آ گیا تھا، ٹائیگر نے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ کتنے تنگ ہو گئے ہو، کہیں ٹائیگر سے بلی تو نہیں بن گئے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں باس،
ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے، حکم کریں۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں شہر میں ایک ایسے حبشی کی تلاش کرنا ہے جو جوزف سے بھی قدر و قامت میں باہر ہے۔ اس کا نام جوانا ہے اور اس کی خاص شناخت یہ ہے کہ اس کی پیشانی پر درمیان میں نیلے رنگ کا ایک ستارہ کھدا ہوا ہے۔ عمران نے احکام دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے باس، میں اسے جلدی تلاش کر لوں گا۔ ٹائیگر نے جواب دیا، جب تم اسے تلاش کر لو تو مجھے اطلاع کر دینا، مگر خیال رکھنا کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کر بیٹھنا، وہ انتہائی طاقتور اور خطرناک لڑاکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم واقعی ٹائیگر سے بلی بن جاؤ اور تمہارے لیے دودھ کا انتظام کرنا پڑے۔ عمران نے کہا، دیکھا جائے گا باس، پہلے میں اسے تلاش تو کر لوں۔ ٹائیگر نے قدرے ناگوار لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے عمران کا یہ فقرہ خاصا ناگوار گزرا تھا کیونکہ وہ اپنے آپ کو دنیا میں سب سے ماہر لڑاکا سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، اسے تلاش کر کے مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع کر دینا اور اس کی مکمل نگرانی کرنا۔ بائے بائے، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ٹائیگر نے ریسیور کریڈل پہ رکھا اور پھر خود اٹھ کر تیزی سے غسل خانے میں گھس گیا۔ اس کے ذہن میں عمران کی بات کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس حبشی کو تلاش کر کے عمران کو اطلاع دینے سے پہلے اس سے ٹکرا جائے گا اور پھر اس حبشی کو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں سمیت عمران کے حوالے کر دے گا تاکہ عمران کو معلوم ہو سکے کہ ٹائیگر ٹائیگر ہی ہے۔ چست لباس پہن کر اور جیب میں ریوالور ڈال کر وہ تیزی سے چلتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا جہاں پارکنگ شیڈ میں اس کی موٹر سائیکل موجود تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ ایک بار وہ موٹر سائیکل پر پورے شہر کا راؤنڈ لگائے گا، شاید وہ حبشی کہیں سڑک پر چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو پھر وہ ہوٹلوں میں جا کر اسے تلاش کر لے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور پھر اس کی موٹر سائیکل شہر کی سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ موٹر سائیکل کی رفتار اس نے درمیانی ہی رکھی تھی تاکہ وہ آسانی سے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لے سکے۔ 2-3 سڑکوں سے گزرنے کے بعد وہ جیسے ہی سرکولر روڈ پر پہنچا، اس نے دور سے ہی عمران کی کار جاتی ہوئی دیکھ لی اور پھر موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر کے وہ ایک بار عمران کو اس کی کار کو کراس کرتا ہوا گزر گیا۔ اس نے کن آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ عمران کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ اس کی ساتھ والی سیٹ پر کوئی غیر ملکی ہاتھ میں کیمرہ اٹھائے ہوئے موجود تھا۔ عمران اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا مگر اگلے ہی چوک پر سرخ بتی کی وجہ سے اسے رکنا پڑا اور چند لمحوں بعد عمران کی کار بھی چوک پر پہنچ گئی، مگر وہ دوسرے لمحے ٹائیگر کو دائیں طرف مڑتے دیکھ کر حیران رہ گیا کیونکہ اس طرف جانے والی سڑک خاصی غیر آباد اور سنسان رہتی تھی کیونکہ وہ خاصی ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی۔ ٹائیگر نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ عمران آخر اچھی سڑکیں چھوڑ کر اس ٹوٹی پھوٹی اور غیر آباد سڑک کی طرف کیوں مڑ گیا ہے، مگر پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا۔ عمران کوئی بچہ نہ تھا کہ وہ غلطی کرتا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ عمران کا ہر کام جو بظاہر کتنا ہی موسیقی خیز کیوں نہ ہو دکھائی دیتا ہو، کوئی نہ کوئی رمز ضرور اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے سبز بتی ہوتے ہی وہ تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ کوئی نہ کوئی بات اس کے ذہن میں کھٹک رہی تھی، شاید یہ اس کی چھٹی حس تھی۔ آخر اگلے چوک پر پہنچتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس سنسان سڑک پر عمران کے پیچھے جائے گا، یہ بات بے نتیجہ ہی کیوں نہ ثابت ہو مگر اس کے ذہن میں تو کم از کم مطمئن ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے اگلے چوک سے موٹر سائیکل موڑی اور پھر ایک بائی پاس روڈ پر وہ موٹر سائیکل دوڑاتا ہوا تیزی سے اس سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا جس پر عمران نے کار موڑی تھی۔ یہ بائی پاس روڈ تقریباً اسی سڑک کے درمیان میں جا ملتی تھی۔ ٹائیگر جب مین روڈ کے قریب پہنچا تو اچانک اس نے موٹر سائیکل روک لی۔ یہاں سے سڑک ایک موڑ کاٹ کر بڑی سڑک سے جا ملتی تھی اور موڑ کاٹنے سے پہلے چونکہ یہ سڑک ایک پل کی وجہ سے کچھ اونچی ہو گئی تھی اس لیے ٹائیگر کو سامنے سڑک پر ایک حیرت انگیز منظر نظر آیا۔ عمران کی کار سڑک کے کنارے رکی ہوئی تھی اور عمران کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا غیر ملکی عمران کو گھسیٹ کر کار سے باہر نکال رہا تھا۔ چونکہ اس غیر ملکی کی اس بائی روڈ کی طرف پوچھ تھی اس لیے وہ ٹائیگر کو نہ دیکھ سکا تھا۔ ٹائیگر سمجھ گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ موٹر سائیکل پر آگے جانے سے وہ غیر ملکی ہوشیار ہو سکتا تھا کیونکہ ہیوی موٹر سائیکل کی آواز دور سے سنائی دیتی تھی، اس لیے اس نے موٹر سائیکل وہیں ایک سائڈ پر کھڑی کی اور خود تیزی سے مین روڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب موڑ کاٹ کر وہ مین روڈ کی طرف پہنچا تو اس نے دیکھا کہ عمران بے حس و حرکت سڑک کے درمیان پڑا ہوا ہے جبکہ وہ غیر ملکی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار کو ریورس گیئر میں ڈالے پیچھے لے جا رہا ہے۔ گاڑی بیک کرنے کی وجہ سے غیر ملکی کی توجہ پیچھے کی طرف تھی اس لیے وہ ٹائیگر کو چیک نہ کر سکا۔ ٹائیگر وہیں سڑک کے کنارے موجود ایک بڑے سے درخت کے تنے کے پیچھے ہو گیا۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ عمران کو یوں سڑک پر ڈال کر وہ غیر ملکی کار کو پیچھے کیوں لے جا رہا ہے۔
اور پھر اچانک عمران کا یوں بے حس و حرکت ہو جانا بھی اس کے لیے حیرت انگیز تھا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا جب اس نے کار کو خاصے فاصلے پر رکتے ہوئے دیکھا، اور دوسرے لمحے کار اچھل کر آگے بڑھی اور ٹائیگر اس غیر ملکی کا سارا منصوبہ سمجھ گیا۔ وہ سڑک پر پڑے ہوئے عمران کو کار سے کچل دینا چاہتا تھا، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اس نے کار کو خاصے فاصلے تک بیک کیا تھا تاکہ عمران کے زندہ بچ جانے کا کوئی چانس باقی نہ رہے۔ کار آندھی اور طوفان کی طرح عمران کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ ٹائیگر نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا، اور کار ابھی عمران سے کم از کم 10 فٹ دور تھی کہ اس نے ریوالور سے شعلہ نکلا اور ایک دھماکے سے کار کا اگلا ٹائر برسٹ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کار کا رخ ایک دم مڑا اور عمران کے بالکل قریب پہنچتے پہنچتے تیزی سے بائیں سمت مڑتی چلی گئی۔ عمران بس بال بچا تھا۔ ٹائیگر نے جان بوجھ کر ٹائر برسٹ کیا تھا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ وہ اگر چاہتا تھا کوئی اس غیر ملکی پر گولی بھی چلا سکتا تھا کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ اسی کی طرف تھی، مگر وہ اتنی بات سمجھتا تھا کہ غیر ملکی کے مرنے یا زخمی ہونے کے باوجود کار اتنی جلدی نہ رکے گی اور عمران کو کچلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے اس نے کار کا رخ فوری طور پر موڑنے کے لیے اس نے ٹائر پر فائر کیا تھا، اور وہی ہوا۔ کار کا رخ عمران کے بالکل قریب سے مڑ گیا۔ جیسی کار کا رخ مڑا، ٹائیگر تیزی سے دوڑتا ہوا سڑک پر پہنچ گیا۔ کار خاصی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی بائیں طرف موجود درختوں کے جھنڈ میں گھستی چلی گئی۔ ٹائیگر کو یقین تھا کہ اس کی کار غیر ملکی سے نہ سنبھل سکے گی اور یہ یقیناً کسی نہ کسی صورت سے درخت سے ٹکرا جائے گی، مگر وہ غیر ملکی بھی شاید ماہر ڈرائیور تھا کہ ٹائر برسٹ ہونے کے باوجود اس نے کار پر قابو پا لیا تھا اور اسے درختوں سے بچا کر اندر لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے عمران کو جھک کر اٹھایا اور پھر اسے لا کر درختوں کی آڑ میں لٹا دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا کہ کار کے پیچھے دوڑ لگا دے اور غیر ملکی کو پکڑ لے، مگر پھر اسے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران سڑک پر کوئی اور کار نکل آئے اور عمران نیچے کچلا جائے، اس لیے اس نے فوری طور پر عمران کو سڑک سے ہٹا لینا ہی مناسب سمجھا تھا۔ عمران کو درخت کی آڑ میں لٹا کر وہ ایک بار پھر کار کی طرف دوڑا۔ سڑک کراس کر کے جب مختلف درختوں کی آڑ لیتا ہوا وہ کار کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ کار خالی پڑی ہوئی تھی اور غیر ملکی غائب تھا۔ اس نے ایک درخت پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا، مگر غیر ملکی شاید اس دوران درختوں کی آڑ لے کر خاصی دور جا چکا تھا اور ظاہر ہے اب اس کے پیچھے جانا فضول تھا، اس لیے ٹائیگر واپس مڑا اور پھر واپس سڑک پر آ کر اس درخت کے پیچھے پہنچا جہاں عمران کو لٹایا گیا تھا۔ تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمران درخت کے تنے کا سہارا لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کے باوجود اس کا جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ آپ بیٹھ جائیں باس، اب خطرہ دور ہو چکا ہے، ٹائیگر نے عمران کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اور عمران دوبارہ زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ اس کی حالت سنبھلتی چلی گئی۔ شکریہ ٹائیگر، تم ٹھیک وقت پر پہنچ گئے ورنہ میرا کباڑہ ہو گیا ہوتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے زبان کھولی۔ مگر باس یہ ہوا کیسے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ بس لا علمی میں مار کھا گیا، فلیٹ سے اترتے ہی وہ غیر ملکی مل گیا۔ اس کے پاس ناراگ ٹائمز کا اسپیشل کارڈ تھا اور وہ پھر کیمرے میں موجود تھا، اس لیے میں نے اس کی اصل شخصیت کو نہ سمجھ سکا۔ میں دراصل اسے پوسٹ آفس پہنچانے لے جا رہا تھا، شارٹ کٹ کی وجہ سے میں نے اس سڑک پر گاڑی موڑ لی، مگر اچانک اس نے کیمرے سے فلائنگ ریس مجھ پر ماری اور میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ وہ کار چھوڑ کر بھاگ گیا ہے باس، ٹائیگر نے اسے اطلاع دیتے ہوئے کہا۔ چلو اچھا ہوا، اگر وہ کار سمیت بھاگ جاتا تو پھر میں اس کا کیا بگاڑ لیتا، شریف آدمی تھا، کار چھوڑ گیا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور ٹائیگر عمران کے اس انداز پر بے اختیار ہنس پڑا۔ ویسے میں نے تمہیں پیچھے چوک پر دیکھا تھا، مگر تم تو آگے جا رہے تھے، پھر کیسے ٹپک پڑے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب وہ مکمل طور پر ٹھیک ٹھاک تھا۔ فلائنگ ریس کا اثر چونکہ وقتی ہوتا تھا اس لیے اب اس کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بس باس، اچانک میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجایا، پھر میں اگلے چوک سے آگے آنے والے بائی روڈ پر گھومتا ہوا ادھر نکل آیا۔ ٹائیگر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، یہ چھٹی حس آج تک چھٹی ہی رہی، کبھی ساتویں نہیں ہو سکی؟ بہرحال بہت بہت شکریہ، عمران نے ہنس کر سڑک طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں باس، اس میں بھلا شکریہ کی کیا بات ہے، ٹائیگر بے اختیار جھیپ گیا۔
ویسے مجھے بے حد خوشی ہے کہ تم نے ذہانت سے کام لیا اور کار ٹائر بسٹ کر دیا۔ اس طرح کار یقینی طور پر مڑ گئی۔ عمران اس کی ذہانت کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور ٹائیگر کا دل بلیوں کی طرح اچھلنے لگا، کیونکہ عمران کی تعریف ہی اس کے لیے سن کا درجہ رکھتی تھی۔ دونوں سڑک کراس کر کے ذخیرے میں موجود کار کے پاس آئے اور ٹائیگر نے سب سے پہلے کار کا پہیہ بدلا۔ تمہاری موٹر سائیکل کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ بائی روڈ کے موڑ پر ہے، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ غیر ملکی اس کی آواز سن کر چوکنا نہ ہو جائے، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ، پھر میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا، عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، اور پھر ٹائیگر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ عمران نے کار موڑی اور سڑک پر آ کر اسے بائی روڈ کی طرف موڑ دیا۔ چند لمحوں بعد کار سڑک کے کنارے کھڑے ہوئی موٹر سائیکل کے قریب جا کر رک گئی اور ٹائیگر دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ اب میرے پیچھے آنے کی ضرورت نہیں، تم اس حبشی کو تلاش کرو اور سنو، ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ اس سے ٹکرانے کی حماقت نہ کرنا، بس اس کی نگرانی کرتے رہنا اور مجھے اطلاع دیتے رہنا، عمران نے ٹائیگر کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ٹائیگر نے کہا اور عمران ہاتھ ہلاتے ہوئے کار کو آگے بڑھاتے لے گیا۔ عمران کی کار جانے کے بعد ٹائیگر نے موٹر سائیکل سنبھالا اور پھر وہ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر آ گیا تاکہ جلد از جلد مین روڈ تک پہنچ سکے۔ جوانوں کو جیسے ہی ہوش آیا وہ اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے، یوں لگتا تھا جیسے دماغ میں مسلسل بم پھٹ رہے ہوں۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا موقع تھا کہ وہ ایک عام آدمی اس کے ہاتھوں بے ہوش ہوا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خالی کمرہ پڑا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں فوری طور پر یہی خیال آیا کہ وہ حبشی اور عمران دونوں اس کے بے ہوش ہوتے ہی اس سے خوفزدہ ہو کر یہاں سے فرار ہو گئے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جیسے ہی جوانہ ہوش میں آیا ان دونوں کی موت یقینی ہے، اور پھر اس کی اپنی دماغی حالت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ اس لیے اس نے فوری طور پر یہی فیصلہ کیا کہ وہ فی الحال اپنے ہوٹل جا کر آرام کرے اور پھر دوبارہ اس فلیٹ میں آ کر شکار کی گردن توڑ دے۔ یہی سوچتا ہوا وہ تیزی سے سیڑھیوں سے اترتا ہوا فلیٹ سے نیچے آیا، اور پھر اس کی خوش قسمتی تھی کہ اسے خالی ٹیکسی کے انتظار میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا پڑا۔ ہوٹل جبھی جوانہ نے اپنے جسم کو سمیٹ سمٹا کر ٹیکسی کی پچھلی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جوانہ ٹیکسی میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ عمران کے جسم میں بے پناہ پھرتی اور قوت بھری ہوئی تھی کہ اس کے مشین کی طرح چلنے والی ٹانگوں نے جوانہ کے سر کا بھرکس بنا دیا تھا۔ بہرحال وہ چونکہ اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا، اس لیے اس نے کچھ زیادہ سوچ بچار نہ کیا، اور جب ٹیکسی ہوٹل جبھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی تو جوانہ نے اتر کر ڈرائیور کو کرایہ دیا اور پھر فلیٹ پر سوار ہو کر چوتھی منزل پر سیدھا اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ کمرے میں پہنچتے ہی وہ بستر پر دراز ہوا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ کچھ دیر تک آرام کرنا چاہتا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، اور جب وہ دوبارہ اس کی آنکھیں کھلی تو اسے سوئے ہوئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اب جوانہ بالکل تر و تازہ ہو چکا تھا۔ وہ اچھل کر بستر سے نیچے اترا اور غسل خانے میں گھس گیا۔ ٹھنڈے پانی سے کافی دیر تک غسل کرنے کے بعد جب وہ کپڑے بدل کر باہر آیا تو پہلے جیسا جوانہ بن چکا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ سیدھا ڈائننگ ہال میں آیا اور پھر اس نے ہال کے کونے میں پڑی ہوئی خالی میز کو تاڑ لیا۔ ہال میں موجود لوگ اس کے دیودار جسم کو دیکھ کر خاصے معروب لگتے تھے، مگر جوانہ ایسی نظروں کا عادی تھا، اس لیے وہ اطمینان سے چلتا ہوا اس خالی میز پر پہنچا اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے ویٹر وہاں پہنچا اور اس نے ایک بڑا سا مینیو کارڈ بڑے مؤدبانہ انداز میں اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس مینیو کو لے جاؤ اور اس میں جو کچھ درج ہے وہ سب لے کر آ جاؤ، مگر جلدی، مجھے بھوک لگی ہے، جوانہ نے لاپرواہ سے لہجے میں ویٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ تمام مینیو سر؟ ویٹر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جوانہ شاید اس کی زندگی میں پہلا گاہک تھا جو پورا مینیو طلب کر رہا تھا۔ ہاں ہاں سب، مگر جلدی، جوانہ نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا اور ویٹر کارڈ اٹھاتے ہوئے تیزی سے واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد 4 ویٹر بڑی بڑی ٹرے اٹھائے وہاں پہنچے اور انہوں نے بے شمار قسم کے سالنوں سے بھری ہوئی پلیٹیں جوانہ کے سامنے رکھنی شروع کر دی۔ انہوں نے جوانہ کی میز کے ساتھ ایک اور بھی میز لگا دی تھی اور پھر دوسری میز پر بھی کھانوں سے بھر گئی۔ ابھی آدھا مینیو مکمل ہوا ہے جناب، آپ یہ کھا لیں تو باقی آدھا بھی سرو کر دیں گے، ویٹر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جوانہ نے کہا اور پھر وہ ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑا۔
اس نے بڑے بڑے ہاتھ خاصی تیزی سے چل رہے تھے اور سالنوں کی بھری ہوئی پلیٹیں یوں خالی ہوتی جا رہی تھی جیسے جوانا کے بجائے جنات کھا رہے ہوں۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں جوانا نے ساری پلیٹیں صاف کر دیں اور پھر ویٹروں نے خالی پلیٹیں ہٹا کر کھانے کی مزید پلیٹوں سے دونوں میزیں بھر دیں اور جوانا ایک بار پھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ ہال میں ہر فرد حیرت سے اس انداز میں جوانا کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے انداز کے مطابق 20 افراد کا کھانا اکیلا جوانا کھا چکا تھا اور ابھی تک اس کے ہاتھ پہلے جیسی تیزی سے چل رہے تھے۔ جوانا کھانا کھانے میں اتنا مہو تھا کہ اس کی آنکھیں اٹھا کر بھی ادھر ادھر نہ دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے ٹائیگر کو نہ دیکھ سکا جو ابھی ابھی ہال میں داخل ہوا تھا اور اس کی تیز نظریں جوانا پر جمی ہوئی تھی۔ 2-3 ہوٹلوں کی خاک چھاننے کے بعد اسے جوانا یہاں نظر آ گیا تھا اور وہ جوانا کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہی اس کا مطلوبہ آدمی ہے۔ ویسے جب تک اس نے جوانا کو نہ دیکھا تھا اس کے تصور میں جوانا کا شب قدر مختلف تھی، مگر اب جوانا کو دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ عمران نے جوانا کے متعلق ٹھیک ہی کہا تھا۔ اسے دیو کی پستول کے علاوہ ہاتھوں سے شکست دینا ناممکن تھا۔ پہلے اس کا ارادہ تھا کہ جیسے ہی جوانا اسے نظر آئے گا وہ اس سے ٹکرا جائے گا اور پھر اسے مار پیٹ کر کے بے ہوش کر دینے کے بعد عمران کو اطلاع دے دی جائے گی، مگر اب اس نے ارادہ بدل دیا تھا۔ اب وہ پہلے عمران کو اطلاع دینا چاہتا تھا، اس کے بعد جو ہوتا دیکھا جاتا۔ چنانچہ وہ کاؤنٹر سے ہٹ کر سیدھا ٹوائلٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور پھر ٹوائلٹ میں داخل ہو کر اس نے عمران سے ٹرانسمیٹر پر رابطہ قائم کیا۔ عمران نے اسے وہیں ٹھہرنے اور جوانا کی نگرانی کرنے کا حکم دیا اور ٹائیگر ٹوائلٹ سے نکل کر دوبارہ کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ جوانا اب کھانا ختم کر کے شراب کی 4 بوتلیں سامنے رکھے پینے میں مصروف تھا۔ وہ بوتل اٹھاتا، اسے منہ سے لگاتا اور پھر اس وقت اسے واپس میز پر رکھ دیتا جب تک شراب کا آخری قطرہ تک نکل کر اس کے حلق میں نہ پہنچ جاتا۔ میز پر رکھی ہوئی بوتلیں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی تھیں۔ 4 بوتلیں ختم کرنے کے بعد جوانا نے 4 بوتلیں اور طلب کی اور ایک بار پھر وہ شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ اور پھر جس وقت جوانا کی میز پر وہ 2 بوتلیں بھری ہوئی موجود تھی کہ عمران ہوٹل میں داخل ہوا۔ اس وقت وہ میک اپ میں تھا۔ اس نے اپنے چہرے پر ایک ہائی کلاس گنڈے کا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس کا میک اپ اتنا مکمل تھا کہ ٹائیگر بھی اسے نہ پہچان سکا۔ جب تک عمران نے کاؤنٹر پر آ کر اس سے بات نہ کی۔ کتنی بوتلیں پی ہے جوانا نے؟ عمران نے سرگوشی میں پوچھا۔ اوہ آپ! یہ 7ویں بوتل ہے۔ یہ آدمی نہیں ہے، کوئی جن ہے باس، ٹائیگر نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لیے تو اس کا نام جوانا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے قدم تیزی سے جوانا کی میز کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ٹائیگر چوکنا ہو گیا کیونکہ کسی بھی لمحے اس کے خیال کے مطابق اسے عمران کی امداد کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں مسٹر جوانا؟ عمران نے جوانا کی میز کے قریب پہنچتے ہوئے قدرے سرد لہجے میں کہا اور جوانا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت وہ 8ویں بوتل منہ سے لگائے ہوئے تھا۔ کون ہو تم اور میرا نام کیسے جانتے ہو؟ جوانا کے لہجے میں وحشت کی جھلکیاں تھیں۔ اس کی آنکھیں خون کبوتر کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ میرا نام جابر ہے اور میرا کام ہی لوگوں کا نام جاننا ہے۔ یہاں دارالحکومت میں کوئی شخص میری اجازت کے بغیر کسی کو قتل نہیں کر سکتا، جبکہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ تم علی عمران کے قتل کرنے یہاں آئے ہو۔ عمران نے بڑے اطمینان سے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو تم یہاں کے غنڈے ہو اور شاید مجھ سے غنڈہ ٹیکس وصول کرنے آئے ہو؟ جوانا نے کنے توڑ نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم غلط سمجھتے ہو مسٹر جوانا، میں تو یہاں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کہ تم نے عمران پر ہاتھ ڈال کر اپنے لیے مصیبت مول لی ہے۔ اس کے آدمی پورے شہر میں تمہیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، عمران نے نرم لہجے میں کہا۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، میرا نام جوانا ہے، جوانا۔ جوانا نے 8ویں بوتل خالی کر کے میز پر رکھتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم بے پناہ طاقتور ہو، مگر سوچو کہ مشین گنوں سے نکلنے والی سینکڑوں گولیوں کے مقابلے میں تمہاری طاقت تمہاری کیا امداد کر سکتی ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ، مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کرو، میں سب کچھ دیکھ لوں گا، میں عمران کو مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں گا، جوانا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی اس عمران سے بے حد تنگ ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے، اس لیے بہتر ہے کہ تم میری بات اطمینان سے سنو۔
عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے واپس کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جوانہ چند لمحے معتضب کی حالت میں عمران کو غور سے دیکھنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ جوانہ کے لہجے میں وہی فطری سختی تھی۔ دیکھو، اب اس فلیٹ پر تمہیں عمران زندگی بھر نہ مل سکے گا، البتہ میں جانتا ہوں کہ اس وقت عمران کہاں مل سکتا ہے، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی وہاں اکیلا ہے۔ اس کے آدمی شہر میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ عمران نے آگے کی طرف جھک کر بڑے زوردار لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے؟ میرے ہاتھ اس کی گردن توڑنے کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ جوانہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں تمہیں وہاں پہنچا سکتا ہوں، مگر ایک شرط ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کون سی شرط؟ جوانہ نے غراتے ہوئے پوچھا۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ تم پہلے مجھے بتاؤ کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا، اوہ، تو تم صرف یہی پوچھنے میرے پاس آئے ہو؟ بہت خوب، تم لوگ مجھے بیوقوف سمجھ لیا ہے۔ مجھے یقین آ گیا ہے کہ تم بھی عمران کے آدمی ہو۔ جوانہ نے بھوکے بھیڑیے کی مانند دانت پھاڑتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے عمران کی گردن کی طرف بڑھا، جیسے وہ اس کی گردن کو مٹھی میں جکڑنا چاہتا ہو، مگر مقابل میں عمران تھا۔ وہ بھلا کس طرح قابو میں آتا؟ وہ تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا اور جوانہ کا وار خالی چلا گیا، اور پھر تو جیسے جوانہ پر وحشت سوار ہو گئی، اس نے تیزی سے میز الٹ دی اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری یہ جرأت کہ جوانہ کو بلیک میل کرو، حقیر کیڑے! جوانہ نے غراتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے شدت سے بھیانک ہو گیا۔ ارے، تم تو پاگل ہو! میں تمہیں بلیک میل کیوں کروں گا؟ تم تو پہلے ہی بلیک ہو۔ البتہ وائٹ میل کہتے اور بات تھی، عمران نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ تو پھر جیسے جوانہ پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا، وہ میزیں توڑتا عمران کی طرف لپکا، مگر عمران تو چھلاوا بنا ہوا تھا۔ وہ اسے پورے ہال میں نچاتا پھرا۔ ہال چند ہی لمحوں میں خالی ہو گیا اور سب لوگ دوڑ کر اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر دیواروں سے لگ کر سمٹ گئے۔ ٹائیگر بڑے اطمینان سے کاؤنٹر کے قریب کھڑا یہ دھما چوکڑی دیکھ رہا تھا۔ ہوٹل کے انتظامیہ نے پہلے تو خود اس دھما چوکڑی کو روکنے کی کوشش کی، مگر اپنے آپ کو بے بس دیکھ کر انہوں نے پولیس کو فون کر دیا، اور پھر چند ہی لمحوں بعد پولیس گاڑیوں کی تیز سائرنوں سے ہوٹل کا ماحول گونج اٹھا۔ لو، وہ تمہارے بھائی بند آ گئے، عمران نے اچانک کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے غوطہ مارا اور دوسرے لمحے وہ عقبی دروازے سے بھاگتا چلا گیا۔ جوانہ غصے سے چیختا ہوا اس کے پیچھے بھاگا، مگر وہ لمحے ایک گونج دار آواز سن کر رک گیا، خبردار! اگر حرکت کی تو گولیوں سے چھلنی کر دے جاؤ گے۔ یہ اس پولیس انسپکٹر کی آواز تھی جو پولیس کے دستے سمیت ابھی ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کا رخ جوانہ کی طرف تھا۔ عمران اسی اثنا میں عقبی دروازے سے غائب ہو چکا تھا۔ انسپکٹر ریوالور لہراتا ہوا تیزی سے جوانہ کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے؟ تم نے اس ہال میں کیا غنڈہ گردی مچا رکھی ہے؟ انسپکٹر کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ تمیز سے بات کرو انسپکٹر، یہ دھما چوکڑی میں نے نہیں، تمہارے ملک کے اس غنڈے نے مچائی ہے جو ابھی اس دروازے سے بھاگ گیا ہے۔ جوانہ نے انسپکٹر کو ڈانٹتے ہوئے کہا، مگر مجھے بتایا گیا ہے کہ ہال میں میزیں تم نے توڑی ہیں۔ انسپکٹر نے اس انداز سے قدرے مرعوب ہوتے ہوئے کہا، کہاں ہے ہوٹل کا مینیجر؟ جوانہ نے انسپکٹر کی بات کا جواب دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے آگے بڑھ آیا۔ تم مینیجر ہو؟ جوانہ نے دھاڑتے ہوئے کہا، ہاں، تم نے میرے ہوٹل کا ستیہ ناش مار دیا ہے، مینیجر نے بوکھلاتے ہوئے کہا۔ کتنا نقصان ہوا ہے؟ جوانہ نے پوچھا۔ تقریباً 50,000 روپے کا، مینیجر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے میرے بل میں شامل کر دو۔ اور سنو انسپکٹر، میں ایکریما کا ایک معزز شہری ہوں۔ تمہارے ملک کا ایک غنڈہ میری میز پر پہنچا اور اس غنڈہ ٹیکس طلب کرنے لگا۔ میں اسے پکڑ کر ہوٹل انتظامیہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، مگر وہ بھاگ گیا۔ جوانہ نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کہا، اوہ، تو یہ بات ہے! آئی ایم سوری۔ ویسے بھی آپ نے ہوٹل انتظامیہ کو مطمئن کر دیا ہے، اس لیے اب ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ویسے آپ مجھے اس غنڈے کا حلیہ بتا دیں، اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے، انسپکٹر نے مرعوب ہوتے ہوئے کہا۔ پھر جوانہ نے حلیہ بتا کر اپنی جان چھڑائی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہوٹل سے باہر آ گیا۔ باوجود تیز دماغ ہونے کے جوانہ ہر صورتحال کو سمجھتا تھا، اس لیے وقتی طور پر اس نے اپنے آپ کو پولیس کارروائی میں ملوث ہونے سے بچا لیا تھا۔ ہوٹل سے باہر آنے کے بعد جب اس کا دماغ قدرے ٹھنڈا ہوا تو اس نے سوچا کہ وہ غنڈے جابر سے اگر عمران کا نیا ٹھکانہ معلوم کر لیتا تو زیادہ اچھا تھا،
مگر غصے میں اس نے اسے ہاتھ سے گنوا دیا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا سوائے ہاتھ ملنے کے؟ مگر پھر اس سے عمران کے فلیٹ جانے کا ارادہ کر لیا کہ ہو سکتا ہے جابر غلط کہہ رہا ہو اور عمران فلیٹ میں مل جائے۔ چنانچہ اس نے ایک خالی ٹیکسی پکڑی اور اسے کنگ روڈ چلنے کا کہہ کر پچھلے نشست پر بیٹھ گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتا عمران تیزی سے اندر داخل ہوا اور جوانہ کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں عمران کے پاس پہنچا دیتا ہوں۔ عمران نے ریوالور کی نال جوانہ کے پہلو سے لگاتے ہوئے کہا۔ جوانہ کا دماغ ایک لمحے کے لیے گھوم گیا، مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا۔ اس کے ذہن میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران سے ملنے ہی وہ پہلے اس جابر کی گردن توڑ دے گا، پھر عمران سے نمٹ لے گا۔ ٹھیک ہے چلو، جوانہ نے دانت نکالتے ہوئے کہا، اور عمران نے ریوالور جیب میں ڈال لیا۔ ڈرائیور البرٹ روڈ پر چلو، عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموش بیٹھا ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا، اور ڈرائیور نے سر ہلا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ سنو جابر، اگر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو جان لو کہ میرا نام جوانہ ہے۔ جوانہ نے غصیلے لہجے میں کہا، مجھے تمہارا نام معلوم ہے، اس لیے بار بار دہرانے کا کیا فائدہ؟ شاید تمہیں اپنا نام ضرورت سے زیادہ پسند ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جوانہ نے اس بار کوئی جواب نہ دیا اور دانت بیچ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی خاصی تیز رفتاری سے مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک بڑی سی سڑک پر آ گئی۔ سامنے والی بلڈنگ کے گیٹ پر روک دو، عمران نے رانا ہاؤس کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور ٹیکسی ڈرائیور نے رانا ہاؤس کے سامنے گاڑی روک دی۔ عمران ٹیکسی رکتے ہی تیزی سے نیچے اتر آیا، اور پھر جوانہ بھی ٹیکسی سے برآمد ہو گیا۔ عمران نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک نوٹ نکالا اور ڈرائیور کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ڈرائیور نے بقیہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا، مگر عمران لاپرواہی سے چلتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا اور ڈرائیور سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ عمران اس عمارت میں چھپا ہوا ہے، عمران نے جوانہ کے قریب جا کر کہا۔ پہلے تم اندر چلو، جوانہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اندر دھکیلتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، میں ہی چلتا ہوں، عمران نے بازو چھڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے آگے بڑھ کر پھاٹک کو دھکیلا تو پھاٹک کھلتا چلا گیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو جوانہ بھی گیٹ میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع اور عریض عمارت تھی۔ سامنے برآمدے میں جوزف ایک کرسی پر بیٹھا شراب نوشی کر رہا تھا۔ جوانہ نے جیسے ہی اندر قدم رکھا وہ جوزف کو دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ آؤ آؤ جوانہ، ڈرو نہیں، یہ تمہاری ہی نسل کا آدمی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے جان بوجھ کر یہاں لے آئے ہو اور خود عمران ہو، جوانہ نے دانت بیچتے ہوئے کہا۔ اچھے خاصے سمجھدار بھی ہو، میں نے سمجھا تھا کہ تمہاری اوپر والی منزل بالکل خالی ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بولو، کیا تم ہی عمران ہو؟ جوانہ نے جو لان کے درمیان میں رک گیا تھا عمران کو کینت و نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تم اس بات پر مصر ہو تو ایسا ہی صحیح ہے، اور سنو، میں تمہیں یہاں اس لیے لایا ہوں کہ تم اطمینان سے بتا سکو کہ تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم مجھے نہیں اپنی موت کو ساتھ لائے ہو، جوانہ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر اچھل کر عمران کی طرف بڑھا۔ خبردار، باس سے لڑنے سے پہلے مجھ سے بات کرو۔ اچانک جوزف ہاتھ میں ریوالور پکڑے درمیان میں کود پڑا۔ جوزف، تم ہٹ جاؤ، یہ میرا مہمان ہے، اس کی خاطر مدارت میں خود کروں گا، عمران نے ہاتھ اٹھا کر جوزف سے کہا، اور جوزف برا سا منہ بنا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ اسی لمحے ٹائیگر بھی جو جوانہ کا تعاقب کرتا ہوا وہاں تک پہنچ گیا تھا اندر آ گیا۔ سنو جوانہ، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ہاتھ پیر توڑ کر تم سے تمہاری تنظیم کا نام پوچھوں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم خود ہی سب کچھ بتا دو، عمران نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے خود ہی سب کچھ بتا دو، عمران نے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے پوچھا۔ تم بزدل چوہے ریوالور کے بل پر رعب جما رہے ہو، جوانہ نے غصیلے لہجے میں کہا، مگر اسی لمحے عمران نے ریوالور جوزف کی طرف اچھال دیا۔ تمہیں اپنے متعلق کچھ ضرورت سے زیادہ خوش فہمی ہے جوانہ، میرا خیال ہے کہ تم ایسے نہیں بتاؤ گے، تو پھر آؤ اپنی حسرت نکال لو، عمران نے اس بار قدرے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر جوانہ کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس دبلے پتلے نوجوان کی ہڈیاں اپنے ہاتھوں سے ہی توڑ ڈالے گا۔
اس لیے وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ بظاہر دیکھنے میں عمران اور جوانا کے درمیان کوئی مقابلہ نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ عمران جوانا کے مقابلے میں چوتھائی بھی نظر نہ آتا تھا۔ اور پھر جیسے ہی جوانا عمران کے قریب پہنچا، اچانک عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے اس کی فلائنگ کک پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑی اور جوانا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عمران صاحب، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے حوالے کر دیں۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کا لڑنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، ٹائیگر نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو ٹائیگر کہتے ہو، آج دیکھ لیتے ہیں کہ تم اصل ٹائیگر ہو یا صرف قالین کے شیر ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور اب ٹائیگر جوانا کے مقابل آ گیا تھا۔ تم بھاگ رہے ہو حقیر کیڑے، آگے آؤ اور جوانا کے ہاتھ دیکھو، جوانا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، مگر دوسرے لمحے اسے گھبرا کر پہلو بدلنا پڑا، کیونکہ ٹائیگر نے بجلی کسی تیزی سے آگے بڑھ کر کھڑے ہتھیلی کا وار جوانا کی پسلیوں پر کیا اور تیزی سے کٹ مار کر سائٹ میں ہو گیا۔ اب تو جوانا کے چہرے پر غصے کا جوالامکھی پھٹ پڑا، اس کی آنکھیں خون کبوتر سے بھی زیادہ سرخ ہو گئیں، اس کی نظریں ٹائیگر پر جمی ہوئی تھی جو ایک اور حملے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ جوانا کسی ٹھوس چٹان کی مانند جما ہوا تھا، پھر اچانک ٹائیگر نے اپنی جگہ سے حرکت کی اور وہ ہوا میں اڑتا ہوا جوانا کی طرف بڑھا۔ ٹائیگر نے فضا میں ہی پہلو بدل کر جوانا کو ڈاج دینے کی کوشش کی، مگر جوانا کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی اور ٹائیگر کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے جوانا کے سینے پر پڑی، مگر اس بار جوانا نے یہ وار بڑے اطمینان سے روکا تھا۔ صرف اس نے اتنا کیا کہ سانس روک کر اپنے آپ کو سخت کر لیا، اور ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دونوں پر پوری قوت سے کسی ٹھوس چٹان سے ٹکرا گئے ہوں، اور اچھل کر نیچے گرا اور پھر کلابازی کھا کر سیدھا ہوا۔ مگر اسی لمحے جوانا کی لات بجلی کسی تیزی سے گھومی اور ٹائیگر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا، جیسے کسی بچے نے گیند کو فضا میں اچھال دیا ہو، جیسے کوئی اولمپک مقابلوں میں ہائی جمپ کا مظاہرہ کر رہا ہو۔ اور پھر جیسے ہی ٹائیگر کا جسم فضا سے نیچے آیا، جوانا نے اسے دونوں ہاتھوں سے یوں جھپٹ لیا جیسے بانسریے کے بچے پر جھپٹتا ہے۔ اس نے ٹائیگر کو پاؤں سے پکڑا تھا اور دوسرے لمحے اس نے ٹائیگر کو نیچے جھکا لیا اور اسے دونوں پیر ٹائیگر کے لٹکے ہوئے پیروں پر رکھ دیے، مگر اس سے پہلے جوانا اپنے داؤں میں مکمل طور پر کامیاب ہوتا، ٹائیگر کا جسم پوری طرح جل کر اس طرح دایاں گھونسلہ پوری قوت سے جوانا کی تھوڑی کے نچلے والے حصے پر پڑا اور جوانا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا، مگر اس نے ٹائیگر پر اس گرفت ختم نہ کی، مگر اب ٹائیگر کی ٹانگیں آزاد ہو چکی تھی۔ اس نے بیک وقت دونوں گھٹنے سکڑے اور پھر پوری قوت سے جوانا کی ٹانگوں کے درمیان مار دیے، اور جوانا کی حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی اور اس نے نہ صرف ٹائیگر کو چھوڑ دیا بلکہ وہ رکوع کے بل زمین پر جھکتا چلا گیا۔ ویل ڈن ٹائیگر، عمران نے ٹائیگر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ ٹائیگر نے بڑی خوبصورتی سے اپنے آپ کو جوانا کی خوفناک داؤ سے بچایا تھا۔ اور پھر عمران کی بات سنتے ہی ٹائیگر کے جسم میں جیسے خون کی بجائے پارا دوڑنے لگا ہو، وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلا اور کلابازی کھاتا ہوا فضا میں گھومتا چلا گیا، اور ان کے دونوں پیر رکوع کے بل جھکتے ہوئے جوانا کی تھوڑی پر ضرب لگاتے ہوئے فضا میں بلند ہوئے، اور ٹائیگر ایک بار پھر سیدھا کھڑا تھا۔ اس بھرپور ضرب نے جوانا کو پشت کے بل زمین پر گرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی لمحے ٹائیگر نے اچھل کر جوانا کی گردن پر گھٹنے کی بھرپور ضرب لگانی چاہی، مگر جوانا انتہائی تیزی سے پہلو بدل گیا اور ٹائیگر اپنے آپ کو بروقت نہ روک سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھٹنے کے بل پوری قوت سے زمین میں جا ٹکرایا۔ یہ ٹکراؤ اتنا شدید تھا کہ ٹائیگر کا جسم چند لمحوں کے لیے مفلوج ہوتا چلا گیا۔ اسی لمحے جوانا نے ایک بار پھر پہلو بدلا اور اس بار وہ ٹائیگر کے اوپر سوار تھا۔ اس نے پوری قوت سے ٹائیگر کے سر کی پشت پر ٹکر ماری اور پھر وہ انتہائی بھاری بھرکم جسم رکھنے کے باوجود پوری قوت سے فضا میں اچھلا، اور اس بار اس کا داؤ چل گیا اور اس کا گھٹنا پوری قوت سے ٹائیگر کی گردن پر پڑا اور ٹائیگر کے جسم بری طرح تڑپا اور پھر ساکت ہو چلا گیا۔ جوانا نے اچھل کر ایک بار پھر ٹائیگر پر وار کرنا چاہا، مگر اسی لمحے اس کے پہلو پر عمران کی بھرپور لات پڑی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دور جا گرا۔ کیسے لڑاکا ہو کہ ایک بے ہوش شخص پر وار کرنے لگے ہو، عمران نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور جوزف نے اس دوران بڑی پھرتی سے زمین پر بے ہوش پڑے ہوئے ٹائیگر کو اٹھایا اور عمارت کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ تم تو میرا شکار ہو، تمہیں تو میں زندہ نہیں چھوڑ سکتا، جوانا نے اٹھ کر کھڑے ہوئے غضبناک لہجے میں کہا۔ چلو کوشش کر دیکھ لو، بہرحال میں تمہیں ضرور زندہ رکھوں گا، لیکن اس وقت تک جب تم میری شرط پوری نہیں کرو گے، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جوانا نے انتہائی تیزی سے عمران پر بھرپور انداز میں حملہ کر دیا۔ سامعین،
کہانی کا پہلا حصہ اپنے اختتام پر پہنچا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔